تو اس کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا، مثال دے دے کے خیر و شر کی، مثال دے دے کے خیر و شر کی، وہ اپنی جانب بلا رہا ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون۔ قال عز وجل سبحان الذی عصر بعبده اللیل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكت بهما كتاب الله وسنتي۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني من احبنی کان معی فی الجنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معزز و محترم برادران اسلام، پردہ نشین خواتین کا میں اسلامک طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمت و برکت آپ تمام لوگوں پہ۔ تمام تعریفیں لائق و زیبا ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلے کے لیے، جس نے ہم سب کو آج یہاں پہ جمع فرمایا۔ اللہ وہ ذات ہے جو ہمیں حیات سے رکھا، اللہ وہ ذات ہے جو ہمیں روزی رزق دیتا ہے، اس کو معاملے کو سدھارتا ہے، اور اللہ ہی ہمیں بیمار کرتا ہے، اللہ ہی اسے شفا سے تبدیل کرتا ہے، اللہ ہی ہمیں موت دیتا ہے اور قبروں میں لے جاتا ہے، اللہ ہی پھر ہمیں قبروں سے اٹھاتا بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جن جن نعمتوں کو اس دنیا میں ہمیں دے رکھی ہیں ان تمام پہ سوال کرتا ہے، اور جس کے لیے وہ پسند کرتا ہے اپنے جنت میں داخل کرتا ہے، اور جن سے وہ ناراض ہوتا ہے انہیں جہنم میں پھینک دیتا ہے۔ اے اللہ ایسے کیسے؟ کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ یہ سوال کرے اللہ کے سامنے۔ اس پاک پروردگار کے لیے تمام تعریف حمد و ثنا ہو، بے شمار درود و سلام ہو خاتم النبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقفہ بوقفہ بار بار ایسے محفلوں کا حصہ بنایا، جس محفلوں کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہیں کہ ایسے محفلوں کو جو ہے فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور ہم سب کے لیے گواہ بنتے ہیں اس دن جس دن ہمارا حساب کتاب لیا جائے گا۔ ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ تو ہم سے ہماری اس چھوٹی سی عمل سے قبول ہو جا، اور ہم سب کی مغفرت عطا فرما، اور ہمیں اس کا اجر دنیا اور آخرت دونوں میں عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ جہاں تک عنوان اعلان کیا گیا تھا، دجال کا انتظار کون کر رہا ہے؟ شاید ہی اس کے سوال میں شک ہے، یا بعض بیانات میں ہم سن کے رہتے دجال کا انتظار تو ہم بھی کر رہے ہیں، کیونکہ ہم قیامت میں مانتے ہیں، اور قیامت سے پہلے دجال آنے والا ہے، تو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم لوگ دجال کا انتظار نہیں کر رہے ہیں۔ ہم تو دجال کو ختم کرنے والے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا جو ہے انتظار کر رہے ہیں۔ ہم اینٹی دجال ہیں، ہم اینٹی کرائسٹ نہیں، بلکہ ہم اینٹی دجال ہیں۔ تو ہم حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی لشکر کا حصہ بننا چاہتے ہیں، اگرچہ ہمارے حیات میں اللہ تعالیٰ ہمارے عیسیٰ ابن مریم کو نزول کرتا ہے، تو ہم سب میں سے میں سب سے پہلا شخص ہوں گا کہ انشاءاللہ اگرچہ میرے حیات میں عیسیٰ ابن مریم آ گئے تو اے اللہ مجھے اس جماعت کا حصہ بنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص رسول عیسیٰ ابن مریم کی جماعت کا حصہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا اور جنت میں ڈال دے گا، چاہے اس کے کتنے بھی بڑے سنگین گناہ کیوں نہ ہو سوائے شرک کے۔ تو میرے بھائی ہم سب انتظار کر رہے ہیں عیسیٰ ابن مریم کا، لیکن دجال کا انتظار جو کر رہے ہیں نا ان کے لیے یہ ٹاپک رکھا گیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی
دجال کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کریں گے، ورنہ تو الگ عنوان اس کی بن سکتی تھی، لیکن ہم اسی عنوان کے تحت اس کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہاں، اور یہ جو لوگ دجال کا انتظار کر رہے ہیں، اور جو ابھی آپ کے سامنے ڈاکٹر سمیر ایک دیوار کو دکھا رہے تھے اور وہاں پہ کہہ رہے تھے کہ وہ اپنے سر کو جو ہے دیوار پہ پیٹ پیٹ کے جو ہے دعائیں کرتے رہتے ہیں، وہ جس کے لیے دعائیں کرتے ہیں وہی دجال ہیں۔ یہ لوگ تمام لوگ اسی کے لیے انتظار میں ہیں، تو یہ لوگوں کا ہم سے کیا ناتا، ہم سے کیا دشمنی، ہم یہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے میں بات رکھتا چلوں گا آخرکار۔ اور جس جگہ پہ یہ واقعہ ہونے والا ہے، دجال کو ختم کرنے والے ہیں، اس جگہ کے لیے جس کو ہم بیت المقدس اور بیت مسجد اقصیٰ کے نام سے جانتے ہیں، اس کے تعلق سے بھی ایک چھوٹا سا ایپیسوڈ آخر میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں گا، ایک کے بعد دیگر۔ پہلے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ دجال کون ہے، ورنہ تو یہ الگ سے عنوان رکھنا چاہیے تھا۔ دجال کون ہے، کیا ہے، یہ کیسے آئیں گا، کب آئیں گا، کس جگہ سے آئیں گا، یہ اس کے لیے الگ سے عنوان ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے شاید ہی میرے سے پہلے جی ایس پہ کوئی دوسرے عالم علماء بھی جو ہے آپ کو یہ باتوں کو بتا کے رہتے ہیں، لیکن آج انشاءاللہ تعالی میں اس کو پھر سے دہرانا چاہوں گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جب تک لوگ دجال کے بارے میں ذکر کرتے رہتے ہیں تو ایسے لوگ دجال سے بچ بھی سکتے ہیں، اور جو عالم علماء مسجد کے ممبر سے دجال کے بارے میں لوگوں کو بتانا چھوڑ دیتے تو اس وقت دجال فوراً آ جاتا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دجال اس وقت تک نہیں آئیں گا جب تک کہ عالم علماء اس کے بارے میں ڈراتے رہتے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا کوئی بھی قوم نہ تھا جس نے دجال کے بارے میں اپنی امت کو ڈرایا نہ ہو، ایسے کوئی نبی نہیں تھے جس نے دجال کے بارے میں اپنی قوم کو ڈرایا نہ ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دجال کے بارے میں ہم سب کو جس طرح کا عقیدہ رکھنا ہے وہ اسلام کے پس منظر میں شریعت کے روبرو ہونا چاہیے، اس کو آپ پہلے ذہن میں اتاریے۔ آج میں انشاءاللہ تعالی اس کے پورے تفصیلات میں بولنے کی کوشش کروں گا، جہاں تک میری پکڑ، میری ہوم ورک اس قرآن اور حدیث اور تاریخ کی کتابوں میں میں آج پریپیئر کر کے آیا ہوں، اس کے اندر موسٹلی آئی ہوپ انشاءاللہ مور دین 95% انشاءاللہ آج کی ٹاپک میں ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے دجال کے تعلق سے۔ شاید ہی ایسی کوئی حدیثیں ہوں گی جو اب تک ہم نہیں پڑھے ہو، لیکن جہاں تک عموماً آج تک جو بھی کتابیں معتبر کتابیں آ کے ہیں اس تمام کے اندر سے میں چھان بین کر چکا ہوں اور اس سے میرا ہوم ورک کر چکا ہوں میں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے میں رکھتا چلوں گا۔ پہلے دجال کون ہے اس کو دیکھیں گے۔ دجال کیا کوئی الگ سپیشیز ہے، کیا کوئی الگ حیوان ہے یا جاندار کوئی ایسا ہے یا آسمان سے ٹوٹ پڑے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد جو کہ دارالعلم پبلیکیشنز ممبئی سے چھپی ہوئی، جو پورے 12 جلدوں میں اویلیبل ہے، اس میں جلد نمبر 12 کہ حدیث نمبر 12951 سے لے کر 12956 تک جب آپ پڑھیں گے تو وہاں پہ درج کیا گیا ہے دجال انسان ہی سے ہیں، دجال انسان ہی میں سے ہیں، دجال بھی بشر ہی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دجال کو اپنے خواب میں بھی دیکھے تھے، دجال کو آپ علیہ السلام نے خواب میں دیکھا۔ آج تک ہم میں سے کوئی دیکھا دجال کو نہیں دیکھا، شاید ہی ہم اس کے تصورات کو کوئی ایک یوٹیوب کے اندر اپلوڈ کیا گیا ویڈیو کا تھمبنیل سے شاید ہی پہچان کے رہتے ہیں کہ ایک آنکھ سامنے پھوٹ کے آیا ہے، اس کا چھوٹا سا چہرہ ہے، اس طرح سے ہم تصور کر سکتے ہیں، لیکن یہ تصورات اس سے ملے جلے نہیں ہے، یہ ہماری امیجنیشنس ہیں۔ جو کہ صفات حدیث کے اندر بیان کیا گیا اسی کی صفات میں سے ایک ہو سکتا ہے ایسا، لیکن ہم اس کو دجال نہیں کہتے۔ پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے گا کہ وہ دجال نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ دجال کو نہیں دیکھا، لیکن آپ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی خواب کے ذریعے سے دجال کو بتا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے رات میں خواب میں دیکھا، مسند احمد کی جلد نمبر 12 حدیث نمبر 12999۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے رات میں خواب میں دیکھا کہ ایک شخص 2 لوگوں کا سہارا لیتے ہوئے گھنگرولو بالوں سے، اور میں نے دیکھا کہ اس کے بال سے پانی بھی ٹپکتا ہے۔ ایک ایسا شخص جو کمزور لگ رہا تھا لیکن کمزور نہیں، اور اس کے بال گھنگرولے ہیں
کرلی ہیئر ہے، لانگ ہیئر کرلی ہیئر، دونوں صفات کو بتایا گیا، لانگ اینڈ کرلی ہیئر، اور وہ دونوں آدمیوں کے اوپر سپورٹ رکھ کے ٹھہرا ہوا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے، گویا کہ ابھی ابھی غسل کر کے آیا ہو۔ میں نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یعنی خواب کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وحی کے ذریعے سے بات بتائی جاتی تھی۔ وحی کے بارے میں آپ گمان یہ سمجھ لیجئے گا کہ وحی ڈائریکٹ جو نازل ہوتی ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا انبیاء دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو خواب دکھایا جاتا ہے وہ بھی وحی کی ایک شکل ہوتی ہے، ان کے ذہن میں الہام کیا جاتا ہے، ان کے دل میں اس بات کو گاڑ دیا جاتا ہے کہ وہ بھی وحی ہیں، یاد رکھیے گا۔ تو بہرحال آپ کو خواب میں بھی دکھایا گیا، دونوں فرشتے آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے آگے لے کے چلے، پھر آپ نے دیکھا کہ ایسے ایسے جیسے میں آپ کو ابھی ایکسپلین کرا، وہ بیت اللہ کے پاس طواف کر رہے ہیں۔ فرمایا اے جبرائیل یہ کون ہے، یہ شخص کون ہے؟ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں بھی دکھایا گیا، اور جب آپ معراج کرے تھے اس وقت بھی جو ہے آپ نے ڈائریکٹ عیسیٰ ابن مریم سے ملاقات بھی کی۔ تو بہرحال یہ دونوں حدیث صحیح سند سے ثابت ہیں، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کنٹیکسٹ میں صحیح اپنے حدیث میں سلسلہ احادیث صحیح میں لکھتے ہیں۔ تو دوسرا، اس حدیث کا دوسرا حصہ، میں نے اور ایک شخص کو دیکھا جس کی ایک آنکھ کانا ہے، یعنی ایک آنکھ نہیں ہے اور ایک آنکھ بھری ہوئی ہے، بایاں آنکھ جو ہے اس کا نہیں ہے، مطلب وہ کانا ہے، سنگل آئی، پرسن آف سنگل آئی، اور اس کا سر چھوٹا سا ہے، جیسے کہ سانپ کا شکل ہو، سانپ کا سر جیسا ہو، ایسا دکھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل یہ کون ہے؟ فرمایا گیا یہ دجال ہے۔ تو بس آپ کو اتنا ہی بتایا گیا کہ یہ دجال ہے، بس ختم یہاں پہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تفصیلات میں ہم دیکھیں گے تو پہلے دجال کسے کہتے ہیں؟ دجال از اے فیک میسنجر۔ دجال کون ہے؟ ایک جھوٹا ہے جو دعوے کرتا ہے کہ میں رب ہوں، میں الوہیت، وہ اپنے آپ کو الوہیت کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں رب ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ سب دے رکھا ہے، کس کے لیے؟ ہم سب کے آزمائش کے لیے، یاد رکھیے گا۔ دجال کا ایسا ہونا، وہ اپنے آپ میں وجود آیا سو نہیں، وہ اپنے آپ میں طاقت لا لیا سو نہیں، جو کچھ بھی ہو اللہ کی طرف سے ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی طاقت بخشا ہے مسلمانوں کے آزمائش کے لیے اور یہودیوں کی بھی آزمائش کے لیے۔ اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے کہ یہودیوں میں سے کون ایمان والے ہو جائیں گے۔ تو بہرحال یہ دجال کی بات آتی ہے، یہ فیک، اور اس کو مسیح بھی کہتے ہیں، مسیح الدجال۔ جہاں کہیں بھی ہم حدیث پڑھتے ہیں تو اس کا شکل بتایا جاتا ہے مسیح الدجال۔ مسیح کا معنی آتا ہے ٹچ کر کے کسی بیماری کو شفا کرنا، یا مسیح کا معنی یہ بھی آتا ہے the one who roam the world within span of time, within a small limited time, the one who spread the world، ایک دم پوری دنیا کو ایسا گھوم کے آ جاتا، اس کو بھی جو ہے مسیح کہا جاتا ہے۔ تو دونوں معنی ہیں، لیکن جو ٹچ کر کے بیماری کو شفا کرنا یا اس کے اوپر پھونک مار کے زندہ کرنا، اس مسیح کو ہم مسیح ابن مریم کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو کہ قرآن میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسیح ابن مریم کا نام اسی لفظ کے ساتھ لیتا ہے۔ اور جس کو ہم مسیح الدجال کہتے ہیں، اس کو کیا معنی لینا؟ ٹچ کر کے زندہ کرنا نہیں، بلکہ اس کو the one who roam the world in very limited period of time، اس کو ایسا لینا، یاد رکھیے گا۔ تو مسیح الدجال کا معنی یہ آ گیا۔ اور کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسیح الدجال تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ ہم 30 دجال یا اس سے بھی زیادہ دجال کو دیکھیں گے۔ یہاں پہ دجال کا لفظ جو ہے استعمال کیا گیا جھوٹوں کے لیے، دجال جو کہ جھوٹا ہے، اور جھوٹوں کا سردار، جھوٹے کس کو اپنا لیڈر مانتے ہیں؟ جھوٹے ہی کو لیڈر مانتے ہیں۔ اپنا لیڈر کون کس کو مانتے ہیں؟ جھوٹے ہی جھوٹا کو لیڈر مان لیتے ہیں۔ تو آج جھوٹے کون ہیں؟ جس کا ذکر ابھی آپ کے سامنے ڈاکٹر سمیر کر رہے تھے، دنیا بھر کے یہ تمام جھوٹے ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے مسیحا کے لیے۔ تو بہرحال دجال کے بارے میں اور ذکر آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دجال پیدا ہوا، بشر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو بکرہ سے، جب دجال اس کے ماں باپ کو پیدا ہوگا، اس سے پہلے تک اس کے ماں باپ کو 30 سال تک کوئی بچے تولد نہیں ہوتے۔ مطلب وہ 30 سال کے بعد پیدا ہوگا، اس کے ماں بابا کو وہ 30 سال کے بعد پیدا ہوگا۔ اب بات کو سمجھتے آئیے اسٹیپ بائی اسٹیپ۔
دجال کب پیدا ہوتا؟ دجال کی صفات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایکسپلین کرتے ہیں، اس کے اماں بابا کا وہ پہلا بیٹا ہوتا اور وہ 30 سال کے بعد پیدا ہوتا۔ یہ حدیث ملتی ہے آپ کو 12,951 کی، 951، جلد نمبر 12 مسند احمد کی کتاب میں، اردو ترجمہ دارالعلم پبلیکیشنز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب یہ بچپن میں تھا، حضرت ابو بکرہ یہ صفات کو دیکھ کر کسی سے گمان کرتے ہوئے اس کے گھر پہ گئے، مطلب وہ تھا مدینہ کے ارد گرد میں ہی تھا، تو حضرت ابو بکرہ جاتے ہیں اور دجال کو دیکھنے کی نیت سے کرتے ہیں، اور لفظ یہاں پہ استعمال کیا تھا عبدالعزیز بن سعد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ وہ شخص جو بچہ کا بات ہو رہی ہے، وہاں پہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آنکھ والا ہوگا اور بچپن ہی سے وہ سرکمسائز ہو کے ہوگا، مطلب پیدائش سے جو سرکمسائز بھی ہو کے رہتا، کا مطلب ابھی وہ بشر ہو گیا اور ایمان والوں کی صفت کا ایک حصہ وہ بھی بن گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش کے لیے چھوڑ دیا، یاد رکھیے گا۔ پھر ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور اس سے ملاقات بھی کرتے ہیں، وہ اپنے گھر کے چبوترے پہ لیٹا ہوا تھا سجنی اوڑھ کر، اس کے والدہ کے پاس جاتے ہیں، فرماتے ہیں کیا یہ تمہیں بچہ کب ہوا؟ تو اس کی اماں جو ہے جواب دیتی ہیں یہ بچہ جو کہ یہ آنکھ والا بچہ مجھے پیدا ہوا، اس سے پہلے مجھے 30 سال تک بچے نہیں تھے، تب یہ پیدا ہوا بولے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح سے اس کے صفات کو بیان کریں، ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اسی طرح سے جان لیتے ہیں کہ سچ ہے۔ پھر جب پورے باتیں جہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صفات کو کیریکٹرسٹکس کو بتائے تھے وہ پورے جان لے کے آگے بڑھتے ہیں، تو یہ آواز دیتا سجنی کے اندر سے، اے شخص ادھر آؤ۔ تو ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے، ڈر جاتے پہلے انہوں کہ یہی وہ ہے، لیکن بچپن میں ہے، تو اس کو جو ہے سجنی نکال کے دیکھتے کہ وہ ایک کانا والا ہے، مطلب ایک ہی آنکھ والا ہے۔ کانا ہے کا مطلب ہے اندھا ہے، بائیں آنکھ سے اندھا ہے، کسی حدیث میں آتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے اندھا ہے، بہرحال واللہ عالم بائیں ہاتھ سے اندھا ہے کہ حدیث جو ہے زیادہ ملتی ہے۔ تو اس کو دیکھتے ہیں اور وہ سوال کرتا ہے کیا تم میرے بارے میں فلاں فلاں سوال کر رہے تھے، کون ہو تم؟ بس اس کا یہ پوچھنا رہتا کہ ابو بکرہ وہاں سے واپس مڑ جاتے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آ کے آواز کو اس بات کو سناتے، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے اس کو قتل کرنے کی کوشش کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر، اگرچہ جس کی ذکر ابو بکرہ کر رہے ہیں اگرچہ وہ واقعی دجال ہوتا تو اس پر غلبہ نہیں پا سکتا، تو اسے نہیں مار سکتا۔ سمجھ رہے نا بات اس کو؟ اے عمر، اگرچہ واقعی وہ دجال ہوتا تو اس پہ تو غلبہ حاصل نہیں کر سکتا، مطلب وہ تجھے مار دے گا، ایسا کہتے ہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ سے رک جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اگرچہ وہ نہیں ہے تو وہ جس طرح سے آنے والے جھوٹے ہیں ان میں کا ایک جھوٹا بولتے ہیں، اس میں ختم ہو گیا۔ مسیلمہ کذاب کا ایک لفظ آتا ہے دوسرے احادیث کے اندر، یہ بھی اپنے آپ کو جو ہے نبوت کا دعویٰ کرتا تھا، تو یہ بھی دجال ہے، یاد رکھیے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوران میں دور نبوت میں کئی سارے دجال ظہور ہو چکے تھے۔ تو بہرحال دجال کی بات اور آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے آتے ہیں، آپ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی تھے، تو ان سے ایک حدیث روایت فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو حدیث میں الگ الگ بات آتے ہیں، تمیم داری خود اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں کشتی میں سوار تھا، دوسری حدیث میں آتی ہے تمیم داری کے بھائی کشتی میں سوار تھے۔ تو تمیم داری آتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ فلاں واقعہ ایسا ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ واقعہ میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو، واقعہ ایسا ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے ہیں اور بلال کو کہتے ہیں کہ تم مصلی لگاؤ۔ بلال کو کہا جاتا ہے کہ مصلی لگائیں۔ اب ہمارے یہاں پہ کوئی اعلان کرنا بولے تو ہمیں مائک کا یوز کرتے ہیں، مائکرو فون لاؤڈ اسپیکر یوز کرتے نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ کچھ امت سے نصیحت کرنا چاہتے امت کو، تو فوراً جو ہے ممبر لگانے کے لیے کہتے تھے، اذان دینے کے لیے کہتے تھے۔ اذان کا مطلب یہ نہیں کہ تم نماز کو آؤ بس کے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی اعلان کو کرنا ہے یا کسی خطبے کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فوری دینا چاہتے ہیں تو آپ کو جو ہے مصلی لگایا جاتا تھا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے مصلی لگاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے مدینہ والو، اے میرے اصحاب، سمجھ جاؤ، سن لو تمیم داری کی بات کو، آج میں بہت خوش ہوں۔ کس بات سے خوش تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس بات سے خوش تھے؟ یہ بات سے کہ یہودی ان کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
لیکن یہ جو دعویٰ دجال کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، وہ بات کو تمیم داری جو ہے شواہد دیتے ہیں، گواہ دیتے ہیں کہ دجال کو ہم نے دیکھ آیا، بس دجال کا ظہور ہو چکا، ابھی وہ دنیا میں آنے ہی والا ہے، کا مطلب ابھی قیامت بالکل قریب ہے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہ لوگوں کو دلوں میں جو شک و شبہ ہے اس کو دور کرنے کے لیے سے آپ خوشی کے مارے آئے اور فرمانے لگے جیسا میں آپ کو کہتا تھا کہ قیامت بالکل قریب ہے، دجال کا ظہور ہونے والا ہے، تو تمیم داری کی بات کو لیجئے، اور تمیم داری سچ بول رہے ہیں۔ اور یہ حدیث آتی ہے سنن نبی داؤد کی جلد نمبر 4 حدیث نمبر 4326 میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان ہے، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کے بھائی دونوں میں کوئی ایک کشتی میں سوار تھے، اور سمندر کے اندر جو ہے سائیکلون آ گیا تھا، ہوائیں چلنے لگی، تیز ہوائیں، وہاں سے جو ہے کشتی ہل نہیں پاتی تھی، تو آپ نے چھوٹی کشتی کے سہارے جو ہے نزدیک والا آئی لینڈ کو پہنچ گئے۔ یہ جو گروپ جو بھی ٹروپ تھے وہ قافلہ تھا، وہ نزدیک والا آئی لینڈ کو پہنچ گئے۔ وہاں پہ آپ اترتے ہی آپ نے دیکھا کہ ایک جانور کی شکل میں جس کے جسم پورے بال ہیں، فرماتے ہیں راوی میں پہچان بھی نہیں سکا کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، اتنے بال اس کے جسم پورے بھرے ہوئے ہیں۔ پھر اس سے سوال کرتے ہیں کہ تم کون ہو؟ وہ کہتی ہیں تمہارے سوال کے جوابات میرے پاس نہیں ہیں، لیکن تم سے بات کرنے کے لیے اندر کوئی شخص اتاولا ہوتا ہے، تم اندر جاؤ۔ پھر یہ لوگ اندر جاتے جاتے اس سے پوچھتے ہیں کون ہو تم؟ فرماتی ہے میں جساسیہ، میں جساسیہ، یعنی لیڈی جینڈر کو وہاں پہ حدیث کے اندر روایت فرمایا جاتا ہے کہ میں جساسیہ۔ تو پھر یہ ٹروپ جو ہے اندر جاتی ہے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو کہ سر کے بل نیچے اور اپنے ہاتھ جو ہے پیچھے سے باندھے ہوئے ہیں، وہ ان کے طرف روبرو تھا، اسے دیکھتے ہی یہ ڈر جاتے ہیں کیونکہ وہ جکڑے ہوا تھا، زنجیر کے اندر جکڑے ہوا تھا، سوال کرنے لگتا، وہ آتے ہی سوال کرنے لگتا یہ بتاؤ کہ تم لوگ عرب والے ہو، عرب سے ہو؟ فرمانے لگتے کہ ہاں ہم عرب سے ہیں۔ عرب میں کوئی نبی ظہور ہو گئے؟ کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے سنا، ابھی ایمان نہیں لائیے، ہم نے سنا کہ محمد نام کے ایک شخص اپنے آپ کو اللہ کا نبی تسلیم کرتے ہیں، لوگ ان پہ ایمان بھی لاتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں میرا ابھی چھوٹنے کا وقت قریب آ چکا ہے، میرا ابھی چھوٹنے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ پھر سوال کرتا ہے کہ فلاں جگہ پہ فلاں پیڑ پودے باغ کے اندر آ گئے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ بھی ہو گئی بات۔ دوسری جگہ پہ کہتے ہیں نہر کے اندر پانی بھرا ہوا ہے، ہاں بھرا ہوا ہے، یہ بھی سچ ہو جاتی ہے۔ تو کہتا ہے وہ شخص کہتا ہے کہ ابھی میرے باہر آنے کا وقت آ گیا۔ میں اس حدیث کے پورے الفاظ کو آپ کے سامنے نہیں بولنا چاہوں گا کیونکہ وہ ایک طویل حدیث ہے جس کے اندر بہت سارے سوال اور جوابات ہیں۔ مقصد یہ نہیں ہو جائے، ٹائم کے قلت ہونے کی وجہ سے میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں۔ تو بعض ایسے باتیں ہیں اس کے اندر جو اس ٹروپ کے اور اس دجال کے درمیان میں جو ہے گفتگو ہو گئی۔ پھر یہ گھبرائے ہوئے اپنی کشتی کو واپس آ جاتے ہیں۔ یہ واقعہ جو مدینہ میں عام ہو جاتا ہے، تو تمیم داری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے مسجد نبوی کو آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ محمد ہیں، آپ کے ہاتھوں پہ میں بیعت کرتا ہوں، کیونکہ آپ نے دجال کے بارے میں ایسے ذکر کیے ہیں جس کو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوں، تو میں ابھی آپ کو نبی تسلیم کرتا ہوں، میں آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کرتا ہوں، بلکہ آپ جو ہے نبی، اب جو ہے ایمان والے ہو جاتی ہے۔ تمیم داری کا واقعہ ہے دجال کے تعلق سے۔ بہرحال ایک حدیث ایسی ہے۔ پھر دوسری بات، کون ہے یہ دجال، کیا کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دجال اس دنیا میں ظہور ہونے کے بعد 40 دن رہیں گا۔ آئے گا کہاں سے؟ عراق کے مشرقی جانب سے آئیں گا۔ تو وہ عراق کا جو مشرقی جانب جس کو ہم خراسان کہتے ہیں، اور خراسان کا لفظ میں آگے چل کے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے قوم کے لیے بھی میں استعمال کرنے والا ہوں، یاد رکھیے گا۔ کہاں ہے یہ خراسان؟ بات جب ہو رہی تھی مدینہ کی بات، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دجال ہمیشہ مشرق کی طرف سے آئیں گا۔ دجال کہاں سے آئیں گا؟ مشرق کی طرف سے۔ مشرق کے علاقے میں کون سے آتے ہیں؟ یاد رکھیے گا، جس جگہ پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مشرق کی ڈائریکشن کو بتائے تھے، وہاں پہ افغانستان کا علاقہ، چائنا کا بارڈر کا علاقہ اور رشیا کا تھوڑا سا علاقہ، اور اسی طرح سے ہندوستان بھی ہو سکتا ہے کہ ہندوستان، کیونکہ افغانستان، پاکستان، ہندوستان اور یہ چائنا کا وہ علاقہ وہاں سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو مشرق کہا گیا ہے یہاں پہ، خراسان سے لفظ دوسرا آتا ہے لیکن مشرق کا جانب بتایا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ادھر سے بھی آ سکنے موقع ہے، لیکن عموماً جب علماء اس پہ لکھتے ہیں، تاریخ کو لکھنے والے لکھتے ہیں، یہ عراق کا مشرقی خطہ سے جو ہے نکلے گا،
عراق کا مشرقی خطہ کو اس وقت بھی خراسان کہا جاتا تھا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ وہیں سے نکلے گا. تو کہاں ہے یہ چیز؟ اور عراق ہی کیوں؟ عراق کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے، عراق فتنے برپا ہونے والا جگہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہہ رہے تھے، دعا کر رہے تھے، اے اللہ میرے مکہ میں برکت عطا فرما، اے اللہ میرے مدینہ میں برکت عطا فرما، اے اللہ میرے مد میں برکت عطا فرما، اے اللہ میرے سا میں برکت عطا فرما. مد اور سا کسے کہتے ہیں؟ میجرمنٹس. جیسے ہمارے پہلی کلو وغیرہ وغیرہ کے جو بھی برتن ہوتے ہیں، تو اسی طرح کے مد اور سا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ماپنے کے چیز ہیں، ماپنے کے ویزلز ہیں. سمجھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مکہ میں برکت عطا فرما، مدینہ میں برکت عطا فرما، میرے مد میں برکت عطا فرما، میرے سا میں برکت عطا فرما. ایک صحابی آگے فرمانے لگے، یا رسول اللہ عراق کے بارے میں کیا آپ کیا کہیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب وہ صحابی عراق سے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے رخ پھیر لیتے ہیں. پھر وہ شخص اس طرف جاتا ہے جس طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھیرے ہیں. پھر وہاں سے پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ عراق کے بارے میں آپ کیا دعا کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پھر سے پھیر لیتے ہیں. 3 مرتبہ ایسا ہوتا ہے. تیسری مرتبہ بھی وہ شخص پھر سوال کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عراق فتنوں والی یا فتنے برپا ہونے والی جگہ ہے. بولے مطلب برکت کی دعا وہاں پہ نہیں کرے. کیا بولے؟ الٹا فتنے جہاں سے اٹھیں گے وہ عراق ہوں گا. بولے اور ہم جانتے ہیں کہ عراق میں صدام حسین بھی تھا اور اچھی اس کے طرف سے بھی جو ہے چند دین کی خدمات بھی انجام ہوئے تھے. شیعوں والوں کے تعلق سے جو ہے اس کے کئی سارے جھگڑے وغیرہ بھی تھے. مطلب وہ ایک طرفہ شریعت کو سپورٹ کرنے والا تھا. اس طرح سے ہم لوگ دیکھتے تاریخ گزر چکی ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں. تو بہرحال یو ایس اے جس طرح سے آج فلسطینہ کے اوپر یہ زبردستی کر رہے ہیں، مسلمانوں کو وہاں سے دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح کا چال یو ایس اے جو ہے وہاں بھی چلا تھا. یو این وہ اس کے جیب کا ہے، اس سے کہ لینا دینا کچھ بھی نہیں، ویسا ہو گیا. وہ عراق کا تو بربادی ہو گیا. اس کے بعد پھر لیبیا میں گڈافی کا بھی یہی معاملہ ہو گیا. یہ سب کون تھے؟ ان لوگوں سے ان کو دشمنی کیا تھی؟ کیونکہ یہ لوگ وہ تھے جو شریعت کے چند حصوں کو، میں یہ نہیں کہوں گا کہ مکمل اللہ والے تھے، کیونکہ بغیر کوئی الزام، بغیر کوئی گناہ کسی کا جان لینا اسلام میں اجازت نہیں ہے. پہلے اس بات کو آ جاؤ. آخر کار میں آپ کو یہ بات بولتے وقت آپ اپنے ذہن سے جو ہے ذرا تسلی سے سننے کی کوشش کرو. ہم اگرچہ کوئی شارٹ ٹرم ڈیسیشن لے لیے، سمجھو ہم لوگ دوشی خراب پاتے ہیں، ارے نہیں ہمیں پالستینہ چلے جانا، جب چلو چلیں گے. بولے تو پہلے اندر کرتے، پالستینہ تو بدور کی بات، پہلے تم لوگ اندر کر ڈالتے ہو. کیونکہ بات کو سمجھ کے ان کے لیے ہم سے جو ہو سکتا ہے وہی کرنا چاہیے ہمیں. پہلے میں آپ کو ہسٹری بولنے کی کوشش کر رہا ہوں یہاں سے دجال کی خروج کے تعلق سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیٹ اٹ بی، آئی ول کنٹینیو اٹ انشاءاللہ. دجال کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ عراق کے حصوں سے آئیں گا. پھر جب دجال آئیں گا تو 40 دن سفر کریں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے 40 دن میں پہلا دن 1 سال کے مانند ہوں گا، دوسرا دن 1 مہینے کے مانند ہوں گا، تیسرا دن 1 ہفتے کے مانند ہوں گا، اور باقی کے 37 دن اس کے عام دنوں کے مانند ہوں گے. اب آپ حساب لگا لو اس کا، تقریباً 2.5 ایئرس کی جو ہیں یہ آپ کی گنتی لگ جاتی ہیں کہ پورے یہ اس کے دجال کے 40 دن پورے 2.5 ایئرس کا نیئرلی رقبہ ایک وقفہ ہوں گا. 2.5 ایئرس بولتے اٹس اے لانگ ٹائم، بہت بڑا دن. آج 2.5 ایئرس بولتے ہو بہت زیادہ دن ہے سمجھو. کیونکہ ایک وقت ایسا تھا کہ لوگوں کو چل کے جانا ہوتا تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، چل کے جاتے تھا، سوار ہو کے جاتے تھا، ٹھیک ہے. تو لیکن ان کے پاس کوئی انسٹرومنٹس نہیں تھے، کوئی وہیکلس نہیں تھے جو فوری جا سکیں. لیکن آج ہمارے پاس وہیکلس ہیں. آج ہمیں صبح میں نکلے تو انڈیا سے امریکہ جو ہے شام میں پہنچ جا رہے ہیں، اتنی دوری کو جو ہے ہم 1 دن میں پوری کر لے رہے ہیں. لیکن جب دجال آئیں گا تو کیا فلائٹ چڑھ کے آئیں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دجال جب آئیں گا تو اس کی سواری گدھا ہوں گی، گدھا اس کی سواری ہوں گی اور وہ سب سے تیز چلنے والی ہوں گی. بولے اور یہ اس گدھے کے بارے میں جب ذکر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس گدھا کا کان 40 دن کی مسافت، معاف کرنا 40 ہاتھ کی لمبائی ہوں گی. بولے ایک کان کی چوڑائی اس کی 40 ہاتھوں کے برابر ہوں گی. بولے کیا تو امیجن کرو اس کا اگرچہ ایک کان 40 ہاتھوں کی لمبا چوڑا پن ہے تو وہ گدھا کتنا بڑا ہوگا اور وہ کتنے دور دور تک قدم ڈال کے جاتا ہوگا.
تو اس طرح سے آپ امیجن کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب دجال آئیں گا اس کی سواری گدھا ہوگا اور اس گدھے کا ایک کان کی چوڑائی 40 ہاتھ چوڑائی ہوں گی بولے. تو اس طرح سے جو ہے دجال گدھے پہ سوار ہو کے جائیں گا. اور جب یہ نزول ہوگا، جب یہ آئے گا، جب یہ ظہور ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے، اس سے پہلے ایک حدیث بتائی جاتی ہے جس کے اندر دجال آنے سے پہلے 3 سال پہلے تک 3 الگ الگ پیشن گوئیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں. نمبر 1، دجال سے 3 سال پہلے بارش جو ہیں آسمان 1/3 بارش کم کر دے گی. مطلب مان لو 100% رین ہے سمجھو، اس میں سے 33% آسمان رین نہیں دیں گے، مطلب 63% دیں گے سمجھو. ابھی دجال آنے 2 سال باقی ہیں. میں کیا بولا ہوں ابھی اس سے پہلے 3 سال کے وقت 33% بارش کم ہو جائیں گے. دجال آنے ابھی 2 سال ہے تو 66% بارش کم ہو جائیں گے، مطلب 33 ہوں گے. جب دجال کا آنے کا 1 سال رہے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان بارش کو نہیں دے گی اور یہ زمین جو ہے فصل کو نہیں اگائے گی، مطلب کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمام اونٹ مر جائیں گے، تمام بیل بکریاں مر جائیں گے، تمام گائے وغیرہ جتنے بھی چرند پرند جس کو کھا کے انسان اپنا گزارا کرتا ہے وہ سب ختم ہو جائیں گے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے یا رسول اللہ اس وقت ہم لوگ کیا کھائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت کھانے سے بھی زیادہ لوگ تمہید، تحلیل اور سبحان اللہ اس طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذکر کریں گے. تسبیح، تمہید اور تحلیل میں وہ اپنی زندگی کا گزارا کریں گے. مطلب ہے کہ کھانے پہ نہیں بلکہ وہ لوگ تسبیح کے ساتھ، اللہ کی ذکر کے ساتھ اپنے پیٹوں کو بھریں گے. دوسری حدیث میں آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت سب سے بہتر مال کون سا؟ دجال کے آتے سو وقت سب سے بہتر مال ایک انسان کا کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت سب سے بہتر اس کا ایک اچھا غلام جو اپنے آقا کو پانی پلا سکے. کھانے کا بھی ذکر نہیں بتایا گیا بلکہ آقا کو پانی پلا سکتے. ہو سکتا ہے کہ اس ٹائم پہ صرف پانی کے اوپر ہی لوگ اپنا سروائیو کر رہے ہوں گے. اس طرح سے احادیث کے اندر اتنے تفصیلات بیان کیے جاتے ہیں. یاد رکھیے گا یہ دجال کے آنے سے پہلے واقع ہونے والے تمام واقعات کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کر دیا. پھر دجال جب نکلے گا ایسا فاقہ اس وقت ہوگا، ایسا ڈرافٹ اس وقت ڈراسٹ ہوگا تو اس وقت ایک شخص کے پاس دجال جاتا ہے، کہتا ہے اپنے آپ کو الوہیت کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں تیرا رب ہوں، اگرچہ میں پہلا کہتا ہے کہ میں تیرا رب ہوں، دوسرا کہتا ہے اگرچہ میں تیرے پورے گائے بکریوں کو زندہ کروں، تیرے پورے فصلوں کو اگا دوں تو کیا تو مجھے اپنا آقا، اپنا رب قرار کر لے گا؟ تو شخص کہتا ہے کہ ہاں. تو وہ ایسا ہی کہتا ہے کہ اپنے شیطان کے لشکر سے کہتا ہے، شیطان جاتا ہے، نہیں ابلیس، پھر یہاں پہ شیطان، ابلیس اپنے لشکر کو لا آتا ہے اور اس کے لشکر گایوں کے شکل میں اور اونٹوں کی شکل میں تر و تازہ اگ جاتے ہیں اور ان سے بکریوں کے اندر سے جو ہے کئی سارے دودھ آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ دیکھتے ہی وہ شخص اس کو رب تسلیم کرتا ہے اور اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. پھر ایسا ہی واقعہ تمام لوگوں کے تعلق سے بھی ہوتا ہے لیکن ایمان والے کبھی بھی اس سے انفلوئنس نہیں ہوں گے کیونکہ ہم لوگ روز نماز پڑھتے ہیں نا، انشاءاللہ پڑھ رہے ہیں نا ابھی الحمدللہ. قیامت تک، جب تک ہماری قیامت مطلب کہ ہماری موت ہوں گی تب تک پڑھیں گے. اس میں ایک دعا کرتے ہیں. کیا ہے وہ دعا؟ صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 833 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال. پڑھتے نا ہم لوگ یہ دعا. تو اس میں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اسی دجال کے فتنے سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں ہم لوگ. اور جو شخص ایسا کرتا یاد رکھیے اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے پارے نہیں کرتا، دجال کے حوالے اس کو نہیں کرتا. وہ اپنے آپ کو دجال سے محفوظ رکھتا. کب؟ جبکہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے اور ہر نماز میں یہ دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے سے بچا کے رکھتا. بات سمجھیے اس بات کو. دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دجال کے پیچھے 70,000 کی یہودی قوم ہو جائیں گے. 70,000 صرف؟ اب آج تو ان کی تعداد لاکھوں میں ہے، صرف 70,000 کیوں؟
ہو سکتا ہے کہ 70,000 کسی بڑے نمبر کے لیے استعمال کیا گیا ہو. تاریخ کے اندر تفسیر لکھنے والے زیادہ تر کئی احادیث کو ظاہر کرتے ہیں کہ اس وقت 70,000 کا لفظ کسی بڑے نمبر کو دکھانے کے لیے بعض استعمال ہوتا تھا. جیسے کہ 70 ماہوں کا جو اللہ تعالیٰ محبت رکھنے والا ہے, کیا 70 پر ایک نہیں ہو سکتا؟ اللہ تعالیٰ 80 ماہوں کا پیار نہیں رکھتا, محبت نہیں رکھ سکتا؟ ہوتا. لیکن اس وقت 70 کا لفظ کسی بڑے نمبر کو دکھانے کے نیت سے جو استعمال کیا ہوگا, واللہ اعلم. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے پیچھے 70,000 کی لشکر جمع کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلسلہ احادیث صحیح حدیث نمبر 3645, سلسلہ احادیث صحیح شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کلیکٹڈ صحیح حدیث کی کتاب ہے. تو اس میں فرمایا جاتا ہے 70,000 اس کے پیچھے لگیں گے, اور جس طرف یہ جائے گا تمام لوگ اس کے طرف جو ہے خروج ہوں گے, اور دنیا بھر سے جہاں کہیں بھی منافق ہوں گے, حالانکہ میرے شہر مدینہ سے کیوں نہ ہو, اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے شہر مدینہ سے کئی سارے لوگ جو قرآن پڑھنے والے ہیں, جو مجھ پر ایمان لانے والے ہیں, وہ بھی اس کے پیچھے لگ جائیں گے. بولے سبحان اللہ. اللہ معاف کرے ہم سب کو, اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی. قرآن پڑھنے والے لوگ دجال کے پیچھے چلے جائیں گے, یہ کیسے ہو سکتا؟ ہو سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تو قرآن پڑھیں گے لیکن اس کا اثر ان کے حلق سے اندر تک نہیں جائیں گے, ان کے حلق سے اندر تک نہیں جا پائیں گی. یہ ایسے لوگ ہوں گے جو مدینہ میں ہوں گے, اور ان میں سے اکثریت خواتین کی ہوں گی. بولے سبحان اللہ. ان میں سے اکثریت کس کی ہوں گے؟ خواتین کی. ابھی تک تو خواتین کا ذکر کا بھی ٹچ ہوا نہیں, لیکن اب آ گیا سمجھو. مطلب جہاں بھی میرے بہنیں میرے مائیں جہاں بھی سن رہے اس بات کو یاد رکھیے, خواتین کے بارے میں جیسے جہنم میں زیادہ خواتین پائے جاتے ہیں بول کے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کو انسٹرکٹ کرتے ہیں, آپ کو ڈراتے ہیں, اسی طرح سے جب دجال کے پیچھے جب زیادہ لوگ جائیں گے تو اس میں زیادہ خواتین ہی ہوں گے, اور میرا مدینہ ایسے منافقوں سے خالی ہو جائیں گا. بولے سبحان اللہ. ان کے حلق سے اندر نہیں اتری قرآن, تو یہ تمام منافقین دجال کے جو ہے فالوورز بن جائیں گے. یہ حدیث 70,000 کی بات نہیں ہے, یہ دیگر یہ ان کے علاوہ کی بات ہے, یاد رکھیں. 70,000 سے یہودیوں کے تعلق سے بات آتی ہے. پھر دجال جب جائیں گا لوگوں کو اپنے سیدھے ہاتھ میں دکھائیں گا کہ یہ جنت ہے, اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف جنت دکھائیں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت مغیرہ بن شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بچہ تھے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دجال کے بارے میں ذکر کر رہے تھے تو ایک بچہ رونے لگا اور کہنے لگا یا رسول اللہ, یہ دجال کے بارے میں جو آپ ذکر کر رہے ہیں نا, اس کے پیچھے کیا روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے اور میٹھے پانی کے پہاڑ, ندیاں بھی جو اس کے پیچھے بہتے چلیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں ہوں گے, لیکن اتنا سب ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ کے نزدیک ذلیل ہوگا. بولے مطلب آپ کو انڈائریکٹلی کیا بتاتے ہیں, دنیا کی رنگ و رونق میں آپ اوجھل مت ہونا, اس کے اندر مت پڑنا. آخر کار یہ سب دجال کے فتنوں کا حصہ ہے. اور بعض لوگ یہاں پہ آج یہ بھی وضاحت کرتے چلوں, دجال بولو تو چند لوگ آج جو آئی کیو انٹیلیجنٹ لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ نہیں دجال بولے تو ڈائریکٹ انسان نہیں آتا. بھائی وہ جو ویسٹرن کلچر ہے نا, جو ٹی ویوں کے اندر رنگین نظارے وغیرہ زیادہ تر اسے متاثر ہوتے ہیں نا, یہی دجال ہیں. یہ ان کے لیے ہے, یہ ہمارے لیے نہیں. ہمارا ایمان ہے کہ دجال بشر ہیں, دجال ابھی آنے والا ہے. اگرچہ یہ لوگ کہے جیسا دجال یہی ہے بول کے مان لیے, بول تو ان کے حساب سے عیسیٰ مسیح بھی آگے چلے جائے گا رہنا. سمجھ رہے نا بات, عیسیٰ مسیح بھی چل جائے گا رہنا, اور عیسیٰ مسیح چل گئے بول تو یاجوج ماجوج بھی چلے جائے گا رہنا. مطلب اتنے سارے واقعے ہو ہی جائے گا رہنا. اب کہاں کہیں گے دجال وہ نہیں یہ چھے بول کے, نہیں یہ جھوٹے ہیں, یاد رکھیے گا یہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں. اور آج کل تو ایسے لوگ قدم پہ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں, یاد رکھیے. یہ منکرین حدیث قدم پہ ہمارے ساتھ ہیں, دکھتے تو ہمارے جیسے ہیں, داڑھی وڑیا بھی ہمارے جیسے رہتے, سٹائل بھی ہمارا جیسا رہتا, ٹکنے کے اوپر پینٹ بھی رہتا, داڑھی بھی رہتی ماشاء اللہ, ٹوپیاں بھی لگاتے, نماز بھی پڑھتے, ہمارے ہو بہو پڑھتے. ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں, اپنے چھے, یہ اپنا چھے بولتے ہیں. نہیں, ان کے نزدیک بھی کئی سارے عقائد کے ڈفرینسز ہیں, جو صحیح عقیدے سے نسبت ان کا کچھ بھی نہیں ہے, چاہے وہ میرا کتنا اچھا بھائی کیوں نہ ہو. اگرچہ عقیدہ سلف صالحین منہج سلف کے دائرے میں نہیں رہتا تو وہ بھی اپنا نہیں ہے, یاد رکھیے گا.
اب اس کا معاملہ ہمیں کیا کریں؟ صبح سویرے چاقو لے کے بھوک دے مرنے مار دے اس کو، ہم سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ چیز اللہ دیکھ لیں گا اس کو۔ ہمارا عقیدہ سلف صالحین کے عقیدے پہ ہمیں اپنی زندگی گزرنا۔ تو بہرحال جو لوگ کہتے ہیں کہ جو مغربی تہذیب آ کے ہیں وہی دجال ہے، اس سے زیادہ بڑا دجال تو اور کچھ نہیں، یہ کہتے ہیں نا، یہ رانگ ہے، یاد رکھیے۔ دجال تو بشر ہے، وہ ظہور ہوگا اور اس کے پیچھے یہ تمام چیزیں چلیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ جنت کو دکھائے گا اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف میں، اور بائیں ہاتھ میں جو ہے وہ جہنم کو دکھائیں گا، جو شخص اس کی جنت کی طرف جاتا ہے حالانکہ وہ جہنم کے پالے ہو جاتا ہے، اور جو شخص اس کے جہنم کی طرف جاتا ہے وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ یہ کہنا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس طرح سے وہ تمام لوگوں کو متاثر کرتے ہوئے پورے دنیا میں 40 دن سفر کرے گا، اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مدینہ بھی آنے کی کوشش کرے گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مدینہ میں آ نہیں پائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مدینہ کے ہر دروازے پر 2 فرشتوں کو رکھا ہے۔ سلسلہ احادیث صحیح جلد نمبر 6 حدیث نمبر 3648 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مدینہ کے جتنے بھی دروازے ہوں گے ہر دروازے میں اللہ تعالیٰ 2 فرشتوں کو رکھا ہے۔ اس طرح سے ایک حدیث آتی ہے۔ دوسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دجال تو پورا دنیا گھومے گا لیکن 4 جگہ پہ نہیں جا سکے گا۔ نمبر 1 بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ نمبر 2 اسی حدیث جو سلسلہ احادیث صحیح کی 3648 سلسلہ حدیث صحیح کی، نمبر 1 بیت اللہ نہیں جا سکے گا، مدینہ المنورہ نہیں جا سکے گا، مسجد الاقصی یہ بھی یہ نہیں جا سکیں گا، اور چوتھا کوہ طور جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت موسیٰ سے کلام کیا ہو، یہ پہاڑ پہ بھی وہ نہیں جا سکے گا۔ آخرکار عیسیٰ ابن مریم اس پہاڑ پہ جا کے رک جائیں گے، پھر وہ نیچے آ کے دجال کو ختم کریں گے۔ یاد رکھیے جب یاجوج ماجوج آئیں گے تو اس وقت بھی عیسیٰ ابن مریم اپنی لشکر کے ساتھ جو ہیں اسی پہاڑ پہ جا کے جو ہے حفاظت کر لیں گے، اپنی حفاظت کریں گے، پھر آخر کار وہ نیچے آئیں گے جب یاجوج ماجوج ختم ہو کے رہتے ہیں تو اس وقت پھر اپنی حکومت کو کرنا شروع کریں گے۔ یہ 2 جھلکیاں یاد رکھیے اپنے ذہن میں۔ تو یہ 4 جگہ پہ نہیں جا سکیں گا دجال، پوری دنیا گھومیں گا۔ تو کیا حیدرآباد بھی آئیں گا؟ ضرور آئیں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ضرور آئیں گا، پورا دنیا گھومیں گا۔ بولے ہو سکتا ہے کہ نہ بھی آئے، کیونکہ ہمارے پاس تو دنیا میں کانچ جرہ چیز ہوگا بول تو ہم لوگ خود دیکھتے ہیں نا موبائل پہ۔ ہو سکتا ہے ہمیں دجال کو موبائل پہ دیکھیں، اسمارٹ ٹی وی میں دیکھیں، یا لیزر ڈسپلے میں دیکھ لیں، یا ہم بھی اس کے اوپر اس کے پیچھے چلے جائیں۔ ہو سکتا ہے ایسا، کیونکہ یہ ٹیکنیکل ورلڈ ہے۔ بہرحال کچھ بھی ہو سکتا، واللہ عالم آخرکار اصل حالات کیا ہوں گے، بیکاز دس از دا ایرا آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ کہیں تو بھی دنیا کے کونے میں کچھ ہوگا بولے تو فوراً سیلفی کے ذریعے سے ہمارے کو ویڈیوز آ جا رہے ہیں، فوٹوز آ جا رہے ہیں، اور ہر مرحلہ میں ایسا دکھ جا رہا ہمارے کو۔ نہیں، آج پورے فیس بک کا اسکرولنگ میں فلسطین کے بارے میں جو مسلمس تھے ان کے فیس بک اسکرولنگ میں جو ہے صرف پالسٹینس کے رہتے، جو ہمارے لال کلر بھایا ہیں نا یہاں کے، آرنج کلر کے جو ہمارے سنترے ہیں نا، سنترے کے فیس بک کا اسکرولنگ میں کیا ہوگا اسرائیل 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 ایسا ہوگا۔ ان کا پورا فیس بک ٹائم لائن پورا اسرائیل اسرائیل پہ ہوگا۔ تو ہمارے ہم مومن مسلمان بھائی زیادہ تر کس کو شیئر کرتے ہیں؟ جو چیز شیئر کرتے ہیں فیس بک وہی دکھاتا۔ فیس بک کیا ہے؟ تو وہ دیکھنا، تو دیکھ لے، تو یہ دیکھتا، تو یہ دیکھ لے، اس کا لائن اس کو دیتا، اس کا لائن اس کو دیتا، شاید ایسا ہوگا۔ فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ بھی ہمارے گروپ ایسے ہے نا، ہمارے گروپ میں ان کے میسیج ریورس سے آتے، ان کے گروپ میں کہہ جاتے ہیں یہ کٹوے ہے، ملے ہے، وغیرہ ہے بول کے آتی ہے۔ کیسا بھی رہنے دو، بات حق ہے، آخرکار آپ تک پہنچی جائیں گے پورا دنیا کو۔ جیسے اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس ٹائم پہ وقت کے نبی تھے، 632 میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے انتقال کر گئے۔ اس وقت تک تو آپ تھے 63 سال کی عمر میں، آپ تھے دنیا میں تھے، ہندوستان میں بھی انسان تھے، لیکن آپ کو نہیں پتا تھا، ہندوستان کے مسلمانوں کو ان کا نبی آ کے ہے بول کے نہیں معلوم تھا۔ تو پوری دنیا تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے تو پوری دنیا میں ایک ہی ٹائم پہ میسج پہنچ گیا نہیں؟ اگر جیسا پہنچتا تو آخر حجۃ الوداع میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات نہیں کہتے تھے کہ اے میرے اصحاب، جو بات میں آپ کو پہنچایا ہوں وہ ان لوگوں تک پہنچانا جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں۔ ویسا ہو سکتا تھا اگر یہی سوشل میڈیا اس وقت ہوتا تو سب کو پتہ چل جاتا تھا۔ آپ جو ہے ڈائریکٹ ویڈیو نکال کے لائیو ٹیلی کاسٹ دیتے تھے میں رسول اللہ ہوں بول کے، ہو سکتا نا، نہیں ہوا ہے لیکن ایسا۔ مطلب آپ تھے، آپ کے دور میں بھی کئی سارے انسان آپ کو بنا مانے مر گئے، سو لوگ ابھی تھے، مطلب آپ کی خلافت پوری دنیا میں نہیں تھی۔ اسی
خطے تک تھی آپ، تو اس کے بعد یہ دعوت کو پہنچایا جاتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت سے پہلے تک اسلام ہر گھر کے اندر داخل ہو جائے گا. قیامت سے پہلے تک اسلام ہر گھر میں داخل ہو جائے گا، یاد رکھیے گا. تو اس حساب سے اب اندازہ لگائیے، تو اسلام پھیلنا ہی ہے، ہر ایک کے پاس پھیلنا ہے. آج دشمنان اسلام کو پڑھ کے اسلام کے بارے میں دریافت نہیں کر رہے ہیں، اسلام کے مخالفت میں اسلام کو زیادہ پڑھ لے رہے ہیں. آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ ابھرنے والا مذہب کوئی ہے تو وہ اسلام ہے. گو ٹو آسک گوگل، ہر ایک کے پاس آج گوگل تو ہوگا. کسی کے اماں بابا اس کے ساتھ میں نہیں رہیں گے، جورو بچے اس کے ساتھ میں نہیں رہیں گے تو گوگل تو ان کے ساتھ رہیں گا. ہر ایک کے جیب میں گوگل ہے آج. اس سے پوچھ کے دیکھیں واٹ از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان دا ورلڈ ٹوڈے پریزنٹ ایرا؟ اٹ سیز اسلام. وائی ڈز آئی گو ٹو کال دیم؟ نو آئی ڈڈ ناٹ. دنیا سے کوئی بھی نہیں گیا کہ ان کو بلانے کے لیے. کوئی کر رہے، اللہ کے بندے کام کر رہے. جیسے جی ایس کی ٹیم ہے، آپ لوگوں تک صحیح بات پہنچاتے ہیں، جب روڈ پہ جاتے ہیں، چوراستے پہ جاتے ہیں، چبوترے پہ جا کے لوگوں کو سمجھاتے ہیں اسلام کے بارے میں. لیکن اس کے علاوہ بھی دنیا کے ہر کونے تک اسلام نہیں گیا نا، لیکن گیا چلے جاتا. آخر کار ہر ایک کے پاس یہ بات پہنچ جاتی کہ اسلام حق ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فصلت سورہ نمبر 41 کے آیت نمبر 53 میں سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم تبین لہم الانہ الحق. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر ایک کے دل و دماغ میں یہ اتار دیا جائے گا کہ یہی حق ہے، تاکہ اس کے پاس کوئی وجہ باقی نہ رہے کہ اے اللہ آئی ڈونٹ نو، ایسا نہ کہہ بیٹھے. تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کے پاس اس کے آزو بازو سے جو ہے اس کو اسلام کے حقانیت کو دکھا دیتا ہے. یاد رکھیے. تو بہرحال دجال کا جب فتنہ برپا ہوگا تو ہمیں بھی اپنے آپ کو دجال سے بچنے کی جو ہے ہمیشہ کوشش کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ دجال آ ہی جائے، ہمارے مرنے تک آ ہی جائے ہو سکتا، اور ہم اگرچہ اسی کے دلدل میں پھنس گئے تو پھنس سکتے نہیں پھنس سکتے. ہماری ایمان گھٹ ہے. کبھی کبھار ہمارے کئی سارے نمازیں چلے جا رہے ہیں، کئی ہمارے سے کئی سارے فرائض ہم سے مس ہو جا رہے ہیں. کیا پھر ہمارے گھٹ ایمان بول کے سمجھیں گے ہمیں؟ لیکن ایسے محفلوں میں بیٹھیں گے تو ایمان تازہ ہوتا، اللہ کی بات اور دل تک اترتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اور بات پہنچتی. پھر ہمارا ذہن جو کہ سوشل میڈیا میں رہتا ذرا گپ چپ ہو کے شٹ ڈاؤن ہو کے اسلام کے صحیح راستے پہ آ سکتا. اسی لیے ایسے محفلوں کو سجایا جاتا ہے. یاد رکھیے. اور اسی بات کو لوگوں تک پہنچانے بھی رہنا. ہم جو بات سنیں آج فوراً آپ کیا کرتے ہیں کسی دوسرے کو فوراً پہنچا دینا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا حق بھی اللہ تعالیٰ قبول کریں گے اور آپ کو بھی اس کا اجر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جیسے کہ GES کی ٹیم یہاں پہ گریس ایجوکیشنل سوسائٹی کی ٹیم کام کر رہی ہے. دجال کی بات بھی اگرچہ آ گئی ہم تک تو ہمیں اس سے حفاظت کی دعا کرتے رہنا چاہیے. ہر نماز میں یہ دعا سکھایا گیا ہے. جتنے بھی نماز آپ پڑھیں گے تو آخر کار اسی دعا کے ساتھ ہم اپنی نماز کو ختم کریں گے سلام کے ساتھ، ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ ہر نماز پڑھو اور ہر نماز میں یہ دعا آپ کے لیے مقرر کی گئی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 4323 4323، جو شخص سورۃ الکہف کے پہلے 10 آیتوں کو پڑھ لیتا وہ دجال کے فتنے سے بچتا، اپنے آپ کو بچا لیتا دجال کے فتنے سے. یہ بھی یاد رکھیے گا. سورۃ الکہف کی تلاوت جیسا مناسب ہو کرتے رہیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو بہرحال جب دجال پوری دنیا گھوم کے آئے گا، اسی دوران حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی آئیں گے، اور اس سے پہلے حضرت مہدی علیہ السلام بھی 7 سال کی حکومت کر بھی لیں گے. تو یہ درمیان میں ہو رہا. دیکھیے اب مہدی علیہ السلام آ گئے، اور مہدی علیہ السلام کے مخالفت میں جو جماعت ٹھہرے گی وہ دجال کی جماعت ہوگی، اور مہدی علیہ السلام کو سپورٹیو جو جماعت ہوگی کیا وہ عرب سے ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمیں سے عرب کے لورز کون ہیں؟ Who are the Arab lovers? Me too, الحمدللہ, بیکاز حرمین عرب ہی کے اندر ہے تو ہم لوگ سب انہی کے پاس جانا ہے. وہیں سے جو ہے مکہ کی جو ہے زیارت کرنا ہے، مدینہ کی زیارت کرنا ہے، اسی جگہ پہ جانا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی آخری جو جماعت حضرت مہدی علیہ السلام کو سپورٹ کرے گی، آخری جو جماعت حضرت عیسیٰ ابن مریم کے پیچھے ہوگی وہ عرب نہیں ہوں گے. سنن ابن ماجہ جلد نمبر 6 حدیث نمبر 4084 4084 سنن ابن ماجہ. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو صحیح ابن ماجہ میں لکھتے ہیں
لیکن میں جو حدیث کا نمبر آپ کو دیا ہوں یہ ریفرنس ہے جو نارمل جو کتب ستہ کے اندر جو سنن ابن ماجہ مل جاتی اسی کے اندر سے حدیث ہے 4084، جس کو شیخ البانی صحیح سند کے ساتھ صحیح قرار دیتے ہیں اپنی صحیح ابن ماجہ کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ظہور ہوں گے، جب عیسیٰ ابن مریم کے پیچھے جو جماعت ساتھ دینے کے لیے جائیں گی وہ خراسان سے جائیں گے۔ جیسے اس سے پہلے بھی میں آپ کو یہ بات بولا، خراسان کہاں ہے؟ عرب میں بتائے نہیں، مدینہ سے مشرق کی طرف کا رخ بتاتے ہیں، مطلب عراق کا آخری حصہ جہاں سے ابھی دجال کہاں سے ظہور ہوتا بولتے اسی جگہ کو بولیں۔ تو وہ خطہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے اور بھی علاقے ہوں جو مسلسل اسی طرف سے جو خراسان کا حصہ بنیں گے، واللہ عالم۔ آخرکار ایک جماعت جائیں گی جن کے جھنڈے سیاہ ہوں گے، کالے جھنڈے ہوں گے، ٹرائی کلر نہیں ہوں گے، مطلب وہ ہمارے کو بہت حسین نہیں ہے، اور نہ ہی لا الہ الا اللہ گرین کلر کے اوپر وائٹ لیٹر سے لا الہ الا اللہ لکھا ہوا سعودی عربیہ کا جھنڈا بھی نہیں ہے۔ اب سیاہ جھنڈا کون لگا کے بیٹھا ہے کہ شاید میں بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے چند لوگ ہوں گے جو عیسیٰ ابن مریم کی جماعت کا حصہ بنیں گے، ان کو سپورٹ کرنے کے واسطے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ خراسان سے نکلیں گے ایک لمبا وقفہ جو ہے آپ سفر کریں گے اور عیسیٰ ابن مریم کے پیچھے جا کے مل جائیں گے۔ یاد رکھیے گا ان سے جھگڑنے والی کوئی جماعت ان کی مخالف میں کر نہیں سکتی، مطلب وہ اتنے پاورفل لوگ ہوں گے۔ پاورفل بولے تو ناٹ باڈیلی پاورفل، اگرچہ باڈیلی پاورفل ہی جیت سکتے ہیں ایسا کوئی دنیا میں دستور ہے، تو یاد رکھیے گا اس دن جس دن اللہ نے 313 کو 10,000 پہ بھاری کرا، اس دن کو بھی یاد کیجئے گا۔ جو کمزور تھے مدینہ آنے کے بعد، تو ابھی 2 ہجری میں جب جنگ بدر واقع ہوئی تو اس وقت تو مدینہ کے ابھی فاقہ گئی ہی نہیں، ابھی بھوکے ہی بھوکے تھے اصحاب کرام، لیکن صرف 313 کی تھی جماعت، لیکن وہ کس پہ بھاری پڑ گئے ہیں؟ 10,000 پہ بھاری پڑے۔ تو یہ اپنی جسمانی طاقت کے بل بوتے پہ نہیں بلکہ یہ اللہ کے رحمت کے ساتھ جو ہے حقانیت پہ رہیں گے انشاءاللہ۔ جب خراسان سے جماعت جائیں گی اور عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل جائیں گے، اور وہ عیسیٰ ابن مریم اپنے جماعت کے ساتھ یہودیوں سے جنگ کریں گے اور تمام یہودیوں کو ختم کر دیں گے۔ اب یہودی کا لفظ یہاں پہ آ گیا، اب ہمارا دوسرا رخ اختیار کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب دجال کے پیچھے 70,000 یہودی جائیں گے، عیسیٰ ابن مریم کی قوم جو ہے ان کو قتل کر دے گی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پتھر کے پیچھے جا کے یہودی چھپ جائیں گا، ایک پیڑ کے پیچھے جا کے یہودی چھپ جائیں گے، اس مار کے واولا مچاتے ہوئے الگ الگ چھپ جائیں گے۔ ہر ایک بھی زبان اللہ سبحانہ وتعالی ہر ایک کو زبان دے گا اور کہے گا اے اللہ کے بندے، یہ دشمن اسلام میرے پیچھے ہیں، اس کو قتل کر۔ پتھر بھی آواز دیں گا، پتھر کو بھی اللہ تعالیٰ زبان دے گا تو پتھر کہیں گا اللہ کے بندے اس کو قتل کر، یہ یہودی ہے میرے پیچھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو باقی رکھا ہے، کیوں؟ ابھی جو فلسطینہ پہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ انہی کی طرف سے ہو رہا ہے، اگرچہ یہ نہیں ہوتے تو شاید ہی دیگر عرب کے ساتھ ساتھ فلسطینیوں کے اندر بھی جو ہے یہی مرحلہ یہی خوشنودی میں آ جاتے ہیں، اور آج نیان بنا رہا۔ آج فلسطینہ کے مسلمان آج سے نہیں 1948 سے اتنے ظلم سہتے ہیں، لیکن آج جو عرب ممالک سب مل کے بھی اس کو آج تک رد نہیں کر سکے۔ ہاں کرے نا جی، کہیں 6 days وار ہے نا، سب مل کے کرے نا، ہار گئے نا۔ آج کتنا پیسہ خرچہ کر رہا ہے عرب بولو؟ $1 trillion now he is spending to create a neon world. $1 trillion دیکھیں نا آپ لوگوں فیس بک پہ آ کے رہتا، ایک ٹرانسپیرنٹ وال بن رہا 400 کلومیٹر کا، ایک ٹرانسپیرنٹ وال کو اٹھا لے رہا، 400 ہوا یا 500 ہوا جتنا بھی ہو اللہ عالم، کیا کر رہا انہیں؟ یہ زبردست سٹی بنے گا، ایسا بنے گا ویسا بنے گا۔ نہیں، سوشل میڈیا والے نا رو رو کے مر جاتے، ارے سعودی والے ایسا کر ڈالتے، سعودی والے ایسا کرتے۔ جہاں پہ کرنا تھا وہاں پہ کچھ بھی نہیں کر رہا، سالی میسیجز دے رہے، وی اسٹرانگلی کنڈیم ہو گیا۔ میرے پاس طاقت ہے، نہیں بھائی ایسا نہیں کرنا تھا، کئی کو کر رہے تم لوگ بول کے خاموش بیٹھ گئے تو میرا حق ادا ہو گیا جیسا۔ میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس پیسہ ہے، اور پوری دنیا کے 85% ویری ایسنشیل کموڈیٹی دیٹ از پیٹرول،
that is abundant with us. ہر دنیا ہم سے لیتی ہیں, اس کو 10 دن کے لیے بند کرو. تمہارے پاس اگرچہ مسلمانوں کی مدد کرنے کا کوئی جذبہ ہے تو 10 دن بند کر کے دکھاؤ دنیا کو مسلمان کیا چیز ہے, دنیا جان کے پہچانے کی, دنیا پہچانے کی مسلمان کیا چیز ہے, اور مسلمانوں سے پنگا کس طرح سے ہمیں وزن ثابت ہوتا ہے بول کے سمجھے گی. کرتے ہیں ہمیں not at all, never in 1960s, not in 1980s, not at all in 2023, ابھی تک نہیں. بات سمجھ رہے ہیں نا بات یہ کیا؟ تو بولے تو UNO, یونائٹیڈ نیشنز آرگنائزیشن, وہ امریکہ کا چمچہ, اس کے بات کو امریکہ لیتا ہی نہیں, ویسا چمچے کی بات ہمیں ایک شیر کے مقابلے میں دکھا کے وہ ہمارا کو اجازت نہیں دیتا. بھائی اسینشیل اکوموڈیٹ ہمارا بزنس ختم نہیں ہونا, تو آپ ختم ہو جاؤ گے. 10 دن کے واسطے روک کے دکھلاؤ مسلمان کیا طاقت ہے, آج ہے دم ہمارے میں, اس کے پاس وہ طاقت نہیں ہے. اور آپ دیکھتے رہتے 2 ہفتے سے لگاتار مسلم ممالک جو ہے بیٹھتے ہیں اڑتے ہیں, کھجور کھاتے ہیں, پیٹ بھر بریانی کھاتے ہیں, اڑ جاتے ہیں وہاں سے. ہر میٹنگ میں یہی ہوتا ہے بات, دیکھتے ہیں نا آپ. عرب ممالک, یونائٹیڈ عرب جو ہے سب مل کے بیٹھے, میٹنگ ڈالے میٹنگ ڈالے میٹنگ ڈالے میٹنگ ڈالے, رزلٹ کیا آیا؟ کچھ ہوا؟ غازہ کے بچے بھوکے مر رہے ہیں. غازہ کے اوپر جو مسلمانوں کی حالات کو تصور بھی نہیں کر سکتے آج, اور یہ پیٹ بھر میٹنگ ڈال کے زبردست کھائی کھدگی کھا کے آخری کیا کر رہے ہیں؟ We strongly condemn, we strongly condemn the act of Israel. Does it justify it? کیا اللہ معاف کر دیں گا آپ لوگوں کو؟ آج اگرچہ عمر فاروق ہوتے تو کیا ان کمبختوں کی اتنی اوقات ہوتی؟ خاموش بیٹھ جاتے ایسا. پھر ہم لوگ کس سے محبت کی چرچے کرتے پھرتے ہیں آج؟ ہم کس سے محبت کے چرچے؟ ایسا بول کے ان سے دشمنی بھی نہیں کرنا. دیکھیں دشمنی نہیں, what is the reality every Muslim has to know. اصل حقیقت کیا ہے یہ ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے میرے بھائی. ادھر کے لوگ سب ہمارے جیسے سے یہاں پڑھ کے نماز پڑھتے رہے تو ہمیں سب بھی یہ کسی بول کے سمجھے تو تمہارے اتنے معصوم اور کچھ بھی نہیں ہے. منہج کو سمجھنے میں, سیاست کو سمجھنے میں بہت بڑا لمبا چوڑا ایک ڈفرنس ہے. دیکھو یاد رکھیے, مذہب ایک الگ چیز ہے. شاید ہی وہ لوگ ہم جیسے نمازیں پڑھ رہے ہوں, شاید ہی وہ لوگ ہم جیسے طریقے میں ہو. اور کہاں ہے جی بولو میری اتنی داڑھی ہے کسی کے, میری اتنی داڑھی ہے جی ان کی. آج ہمیں ان کے اوپر سبحان اللہ الحمدللہ what the hell we are doing now. That it doesn't mean I am motivating to oppose them. No, میں تم لوگوں کو ورغلا نہیں رہا ہوں کہ ان کے خلاف میں جائے, لیکن جب حالات ایسے ہیں تو وہ لوگ آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ اب میٹنگ does not justify this act. میٹنگ رکھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ارے 100 میٹنگیں ہوتی ہیں یہاں پہ ہندوستان پہ, کئی مسلمانوں کے اوپر ظلم زیادتی ہوتا ہے تو امت شاہ بھی موڈی مل کے 100 میٹنگیں بیٹھے ہوں گا, اس کے بارے میں کتنا کی بڑا چرچا کرے ہوں گا. کیا بول کے دیکھو 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 میٹنگ میٹنگ میٹنگ. ہوا کیا؟ اخلاق واپس آ سکا, جنید واپس آ سکا. پھر میٹنگ رکھ کے کیا پھاڑتے رہے تم لوگ؟ کس کے واسطے وہ میٹنگ؟ مطلب یہ میٹنگز جیسے میٹنگ یہاں پہ ہمارے خلاف میں جو لوگ کر کے ہیں نا, ویسے میٹنگ وہ بھی کر رہے ہیں. ایکشن کرو, 10 دن روک کے دکھاؤ پیٹرولیم کو, اپنے گھٹنوں میں آ جائیں گی پوری دنیا. بیکاز the most acceptable natural resources what the world is completely depending today is 80% of petroleum. ہر چیز پیٹرولیم سے ہے, یاد رکھیے آپ. 10 دن رکا کے دکھاؤ. تمہیں اغزل مسلمانوں پہ محبت ہے تو 10 دن روک کے دکھاؤ. نہیں تو ان کو کیا ایسے چھوڑ دیں گے؟ جب مومن کے تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں تو ایک چیز مومن کی ہمیشہ ساتھ دیتی رہتی. کیا ہے وہ؟ دعا. دعا کرتے رہو. جابر اتا جوشیلا بولا نا, سبا چلی جاتا کیا انہیں سبا چلے جاتا پالستینہ کو باقاعدہ وہاں ٹھہرتا ہے کہ بول کے سمجھیں گے. نہیں جاتا میں, پاسپورٹ بھی نہیں بنایا آج تک. میں کیا کر سکتا؟ میں اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں بس دعا کر سکتا کہ اے اللہ ہم مسلمانوں کی مدد فرما. اللہم اعز الاسلام والمسلمین, اے اللہ اسلام کی مدد فرما, مسلمانوں کی مدد فرما بول کے دعا تو کر سکتے نا. بٹ وی آر اسپینڈنگ
most of the night in smartphones, and the time of precious valuable time approaches, we are sleeping. 2 बजे तक मोबाइल पे रहते, माशाअल्लाह जबरदस्त बात, स्टेटस को चेक करते चलो, व्हाट्सएप के जितने भी मैसेजेस चेक करते चलो, आप अपने ग्रुप के मैसेज चेक लो, 2 बजे भी डालता मैसेज, 2:30 बजे भी मैसेज डालता, ये सो को मारते हैं, सो कब की समझ में आना नहीं। और जिस जगह को अल्लाह ताला दरवाजे ओपन करता, दुआ करो मैं कबूल करूंगा बोल के, तो उस वक्त हमें कहाँ रहते हैं, कराटे मार के सोते रहते उस टाइम पे। फिर अल्लाह हमारी मदद कैसे करता मेरे भाई, हमारी दुआ को कैसे सुनता, याद रखिए। अब आइए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ईसा इब्न मरियम लुद बाब लुद के पास दज्जाल को ख़त्म करेंगे। ये दज्जाल के वास्ते आज ये जो प्रोग्राम का टॉप उन्वान रखा गया, दज्जाल का इंतज़ार कौन कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, आप बोलो कौन कर रहे हैं? कितने हज़ार यहूदी? 70,000, मतलब एक बड़ा नंबर। 70,000 बोलते ओनली नॉट 70,000, बट इट्स अ बिग नंबर, लार्ज नंबर ऑफ यहूदीज। और वो किसके वास्ते इंतजार कर रहे हैं? पालस्तीना को उठाने के लिए, वहाँ से निकालने के, कई को इंतजार कर रहे हैं। मस्जिद अक्सा को जो है कई को शहीद करना चाह रहे हैं, वो पूरा का इलाके को कई को कब्ज़ कर लेना चाह रहे हैं। अब आप समीर भाई बोल रहे थे ये हैं बोल के कैंपस, बाज़ लोग अलग अलग गुमान रखते हैं और इनके पास अलग अलग हिस्ट्रीज भी हैं। क्या बोले तो आज सोशल मीडिया बहुत कुछ भी होगा, आने जितना आना था उससे भी बढ़ गया। तो ये पूरा मस्जिद अक्सा से याद रखिएगा, ये पूरा अहाता रिलेटिवली 36 acres of land is completely comes into the premises of Masjid al-Aqsa built by Solomon अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस जगह पे बैतुल अक्सा को तामीर किया, वो पूरा इलाका आता है। लोग बाद में उसको हमें अलग अलग कर लिए, ढेर सारे मसाजिद, उसमें तकरीबन 4 या 5 मसाजिद जो है अलग अलग जगह पे बांध लिए। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या आता है, तो वहाँ पे उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है एक यहूदी जो ईमान लाए थे, उनसे मशवरा पूछे कि कहाँ बनूँ, तुम बताओ कि मस्जिद है यहाँ पे, मस्जिद यानी प्रेयर प्लेस कहाँ पे बना जाए। तो उन्होंने कहा कि एक काम करेंगे, पीछे बनेंगे, मतलब मस्जिद ये जो डोम है ना, ये डोम के पीछे बन लेंगे। को बोलते रसूल उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन, मेरे बाद अगरचे कोई नबी होता तो उमर होता, बोले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर अल्लाह ताला इनको इल्हाम भी करता नहीं करता। अरे भाई कितने के वलिया को कर रहा है आजकल, हैदराबाद के कई वलिया हैं, उनको रात का रात इल्हाम होके बैठ गए सो लोग हैं। ये 2 कौड़ी के लोग, इनको होता तो उमर फारूक को नहीं होता क्या? हुआ था, उमर फारूक को इल्हाम हुआ था और कहने लगे फौरन, अरे बनु यहूदी, क्या तेरे अंदर से वो अभी वो जज्बात नहीं गए क्या? तू हम सबको उसके लिए सजदा करने का इशारा कर रहा है क्या? चले जाए ऐसे बोल के उन्होंने उसके और आगे आए और मशरिक की तरफ जो है मस्जिद को बना दिए, गुंबज सखरा का जब जैसे यहाँ पे बात आती है। तो बहरहाल अभी आपको समीर भाई दिखा रहे थे, वहाँ पे मस्जिद की तामीर हुई। लेकिन अब क़िबला किसे चलेगा? यहूदियों का क़िबला हमारे पीछे चला गया और हम आगे आ गए, मतलब अभी मुसलमान उसके तरफ रुख करके नमाज पढ़ते ही नहीं। तो ये हो गई बात। अब आइए इसका थोड़ा सा और तफसीलात हम मस्जिद अक्सा के बारे में सुनते चलें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की थी जब आपने, अच्छा बाद में बोलेंगे बात, मस्जिद अक्सा बनाए कौन सबसे पहले? बोलना, आप बोलना, कभी मैं आपसे सवाल नहीं करा ना, अब आप बोलो कौन बनाए? नहीं जी, किसके दौरे हुकूमत में, किस दौरे नबूवत में हुआ? हजरत, बाज़ लोग बोलते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी बुनियाद रखी, आपने रीबिल्ड किया, याद रखिए। क्योंकि सही बुखारी जिल्द नंबर 4 किताबुल अंबिया किताब नंबर 60 हदीस नंबर 3366 3366 अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह, दुनिया में सबसे पहली मस्जिद कहाँ पे बनी गई? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बैतुल्लाह। दूसरी मस्जिद कहाँ पे बनी गई? फरमाते हैं मस्जिद अक्सा। दोनों के दरमियान में फासला कितना था, कितना वक्फा था? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 40 दिन का, 40 साल का वक्फा था। क्या मतलब ये? जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अबुल अंबिया अपने पहले बेटा हज़रत इस्माइल के साथ जिस तरह से बैतुल्लाह की तामीर की, जिसका जिक्र आपको सूरतुल बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 122 से 126 तक आता है, जहाँ पे आखिरी दुआ जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आप दुआ करते हैं, यहाँ पे इसका जिक्र मिलता है। इसी तरह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने दूसरे बेटा हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मिलके मस्जिद अक्सा की बुनियाद रखी। आज तक सही
सनद से साबित शुदा मुअत्तबर उलमाए किराम सलफ़ सालहीन से यही इत्तफ़ाक़ रखते हैं कि मस्जिद अक्सा की बुनियाद हज़रत इसहाक़ और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रखी। दोनों के दरमियान में 40 साल का वक्फ़ा था। फिर जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर आया, अल्लाह ताला हुक्म फरमाता कि ऐ सुलेमान तो मस्जिद बनाओ, और इसके लिए किसको साथ में दिया? अल्लाह ताला किसके हाथ वो मस्जिद बनाने कराए? बड़े बड़े वज़नदार पत्थर जो एक दूसरे के ऊपर रखे। उस टाइम तो टेक्नोलॉजी नहीं थी, आज जैसे क्रेन है ऐसे क्रेन्स नहीं थे, इलेक्ट्रिक क्रेन्स। तो फिर किसने रखी? तो अल्लाह ताला फरमाता है सूरह सबा सूरह नंबर 34 की आयत नंबर 10 से 14 तक जब आप पढ़ेंगे, अल्लाह ताला फरमाता है मैंने दाऊद को जो है हुकूमत दे रखी, फिर मैंने उसके बेटा सुलेमान को हुकूमत दे रखी, उसके हाथ में जिन्नात को रखा, जिन्नात का हुक्म को रखा ताकि वो जिन्नात भी उसके लिए काम कर सके। और आखिरकार आयत नंबर 14 में फरमाता है जिन्नात को इसका हुक्म, इसका मालूमात नहीं था। देखिए, जिन्नात को इसकी मालूमात नहीं थी, यानी गैब का इल्म जिन्नात को था नहीं था। जब जिन्नात को गैब का इल्म नहीं तो हमारे यहाँ बोराबंडा के कोने में बैठे सो एक बाबा को कैसा रहता जी, बोराबंडा के कोने में बैठ के मैं सबके फाल खुलाता बोल के बैठा है ना, उसके ने कहा रहता बोल के। अब जिन्नात निकल गए यहाँ से, तो इसके पास क्या रहता? अब सोचो आप लोग, और उन लोगों को भी समझाओ जो ऐसे अकीदे रखते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है उसके आसा के अंदर जो कीड़ा उसको खा गया था, उसके बाद जिन्नात को ये पता चला कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इंतकाल कर गए। तो बहरहाल उस वक्त मस्जिद अक्सा बनाई गई थी। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जैसे कि हज़रत इब्राहीम ने दुआ मांगी, वैसे ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी दुआ मांगी। सुबह सुनते जाइए, सुनन इब्न माजा के हदीस नंबर 3377 3377 सुनन इब्न माजा। शेख अलबानी इस हदीस को भी अपने सही इब्न माजा में करार करते हैं कि यह सही हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हज़रत सुलेमान ने 3 दुआएं मांगी। दुआ नंबर 1, ऐ अल्लाह मेरा फ़ैसला तेरा फ़ैसला हो। नंबर 2, मतलब मैं जो भी फ़ैसला करूँ वो जस्ट हो, अदल वाला फ़ैसला हो, अदल व इंसाफ वाला फ़ैसला हो। नंबर 1। नंबर 2, ऐ अल्लाह जो हुकूमत तू मुझे देता है मेरे बाद किसी को ना दे, मतलब मेरे पास जो ताकतें तूने रखी हैं ऐसी ताकत किसी को ना दे। और उसकी हदीस भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है। नंबर 3, 2 हो गए, 3 नंबर 3 अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हज़रत सुलेमान में तीसरी दुआ मांगी, और वो ये थी कि ऐ अल्लाह जो शख्स मेरे इस मस्जिद में नमाज के लिए आता, ऐ अल्लाह तू उसे गुनाहों से पाक कर दे। सुभान अल्लाह। ऐ अल्लाह जो शख्स नियत करके इस मस्जिद में नमाज पढ़ता, ऐ अल्लाह इसके मस्जिद से बाहर जाने से पहले उसको गुनाह उसको धो दे बोल के हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं पहले के 2 दुआओं को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए अल्लाह ताला ने कबूल की, अल्लाह ताला ने कबूल की। लेकिन तीसरी दुआ में शक जाहिर करते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने उनकी ये दुआ भी कबूल की होगी। ये मस्जिद अक्सा की फजीलत के ताल्लुक से बात आती है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 1189 1189 एंड 1119 फरमाते हैं अगरचे हम में से कोई ज़ियारत करने के लिए, कोई देखने की नीयत से किसी जगह पे जा सकता, तो वह 3 जगह पे आपको इजाज़त दी गई, 3 मस्जिद की इजाज़त दी गई। नंबर 1 बैतुल्लाह, अल्लाह का घर। नंबर 2 नबवी, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर 3 मस्जिद अक्सा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 1190 में हदीस नंबर, इस मस्जिद में पढ़े जाने वाली एक नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में पढ़े जाने वाले नमाजों में 4था हिस्सा है बोले। और हम सब सही हदीस में जानते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में नमाज कितनी ज़्यादा फजीलत है। दीगर मसाजिद में पढ़ने वाले, निजामुद्दीन के मस्जिद में पढ़े तो भी एक ही मरतबा सवाब, याद रखो। बाज़ लोगों का ये भी गुमान है निजामुद्दीन में पढ़े तो दुनिया का मरकज़ का तेज बनता कहते बोल के, पगले, ये पगलों को बोलो याद करो, निजामुद्दीन का बड़ा लखलखा लगा के फिरते हैं आज। चाहे वो हिंदुस्तान का निजामुद्दीन में पढ़ो या हिंदुस्तान का बारिशात बाबा के दरगाह में पढ़े, तो जाको कहाँ भी पढ़ के मरो एक ही मरतबा, 1 रकात 1 सवाब। लेकिन मस्जिद अक्सा में जब आप नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मस्जिद अक्सा में पढ़े जाने वाली एक नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में पढ़े जाने वाले नमाजों का 4वां हिस्सा, 4वां हिस्सा के सवाब है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने का मकाम व मरतबा 1000 नमाजों के बराबर है दीगर मसाजिद के मुकाबले में। मस्जिद क़ुबा है वहाँ पे, मस्जिद क़िबलतैन है ना,
لیکن وہاں پہ یہ فضیلت ایک نماز کی اتنے رکعت نماز نہیں بتائی، یاد رکھیے. تو اب حساب لگاؤ آپ، مسجد اقصی میں ایک نماز کتنی بن گئی؟ 1000 میں فورتھ حصہ کتنے بن گئی؟ 250 نمازیں، 2.5 250 نمازوں کے برابر ہے دیگر مساجد کے اندر. یہ ہو گئے مسجد اقصی کے تعلق سے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ پوری دنیا کا قبلہ تھا پہلا، بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبلہ کو بدل دیا. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں نماز پڑھتے تھے تو کس کی طرف گھوم کے نماز پڑھتے تھے؟ مسجد اقصی کی طرف، بیت المقدس کی طرف نماز اسی طرف جو ہے رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. جب آپ مدینہ کو ہجرت کر کے آئے، حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4490 سے 4493 تک جب آپ پڑھیں گے، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تھے تقریباً 16 یا 17 مہینے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں یہ خواہش تھی کہ کاش کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ ہوتا. اللہ تعالیٰ جبرائیل کو بھیجتا ہے، پہلے کے 2 رکعت ظہر نماز پڑھ لیتے اس وقت، پھر جبرائیل کو بھیجتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ اپنی رخ کو بیت اللہ کی طرف کر لو. صحابہ اکرام فرماتے ہیں عورتیں جب تک ہمارے پیچھے تھے پھر ہم عورتوں کے پیچھے ہو گئے. جب ہم نماز پڑھ رہے تھے ظہر کی نماز میں، ہمارے پیچھے عورتیں تھے اور ہم آگے تھے. جب یہ قبلہ تبدیل کرنے کی آیت آئی، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 143 کی جب بات آئی تو ہم لوگوں نے رخ بدل دیا اور ہم بیت اللہ کے رخ میں نماز ادا کریے باقی کے 2 رکعت ظہر کے. تو ہم نے دیکھا کہ عورتیں سامنے ہیں اور ہم پیچھے ہیں. مطلب یہ اس وقت الاؤڈ تھی، یاد رکھیے. ویسا بھی پروف بولے انہوں بول کے سب جا کے عورتیں تم جا کے سامنے کھڑو ہیں پیچھے کھڑتے بولیں گے، ایسا بھی اس وقت ہو گیا، ایسا ہو گیا یہ. اور اس مسجد کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے. آپ مسجد قبلتین جو حج کے لیے جاتے عمرہ کے لیے جاتے تو ضرور زیارت اس کی کر کے ہی آتے. بولتے وہ پیکج کا حصہ رہتا، آپ کو الگ سے بولنے کی ضرورت نہیں، وہ پیکج کا حصہ آپ کو دکھاتے ضرور، یہ واچ ہیں دیکھو بول کے. تو یہ مسجد قبلتین ہو گیا. لیکن اس سے پہلے کون سا قبلہ تھا؟ بیت المقدس. تو اسی لیے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے سن لیا، یہ کہتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب عیسیٰ ابن مریم دجال کو ختم کریں گے تو وہ بھی مسجد اقصی کے قریب میں ہوگا. باب لد کا جو علاقہ بتایا جاتا ہے وہ مسجد اقصی کے قریب میں بتایا جاتا ہے، یعنی فلسطین کے اندر ہی بتایا جاتا ہے، جیروسلم کے اندر ہی بتایا جاتا ہے. تو دجال جب ختم ہو جائیں گا تو عیسیٰ ابن مریم پھر ایک نیا حکومت شروع کریں گے. بعد میں جو یاجوج ماجوج کا فتنہ آتا تو وہ فتنے سے بھی آپ جو ہے گزریں گے. پھر بعد میں آپ صحیح حکومت کرتے کرتے آپ ایک فطری موت مر جائیں گے. یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جو جی ایس کے یوٹیوب پہ جو ہے لاسٹ دسمبر میں شاید ایک لیکچر میں نے عیسیٰ ابن مریم کے تعلق سے دی تھی، اس کے اندر تفصیلی بات جو یاجوج ماجوج کا ایک ایپیسوڈ اس میں بھی آگے ہے انشاءاللہ تعالیٰ، وہ بھی دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ مسجد اقصی کے تعلق سے. اب یہ فلسطین کا معاملہ کیا ہو؟ یہ یہودی جو بنی اسرائیل کا لفظ اللہ تعالیٰ قرآن میں یوز کرتا ہے، یہ اسرائیلی now they are waiting for their Messiah, they are waiting for their Christ. They wanted to build third temple of Solomon جو کہ 2 مرتبہ شہید ہو گئی تھی. ابھی تیسری مرتبہ وہ بنانا چاہتے ہیں. کہاں پہ؟ اسی جگہ پہ بنانا چاہتے ہیں. اسی لیے اس جگہ سے جڑ کے رہنے سے آج فلسطین والے خوشی خوشی جو ہے اللہ کے نام میں قربان ہو جا رہے ہیں. اسی کے لیے، کھانے پینے کے لیے نہیں میرے بھائی. اللہ تعالیٰ ان کے اوپر، اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کتنا اچھا صبر دیا ہے ان کو. ہمارے تمہارے جیسے لوگ ہیں تو یہ مار پہ نکل جاتے ہیں وہاں سے، کیا کہ پکڑ کو نہیں کشتی ملے تو کشتی کی نہیں. افغانستان سے کیا کریں، جاتے سو فلائٹ کو پکڑ کے ناچے، پھر وہاں بھی گر کے مرے. نہیں ایسا موقع ملتا لے آ جاتے تھے ہمیں. لیکن وہ لوگ وہاں پہ آج بھی وہیں کھڑے ہیں اور آج بھی سینہ تان کے کھڑے ہیں. کیوں؟ جانتے ہیں وہ اس کی اہمیت. فلسطین کو اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مسکن بنایا. جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسماعیل کو لے کر کے سعودی عرب کے مکہ میں چھوڑے تو آپ نے اسحاق کے ساتھ اسی فلسطین کے اندر اپنی حکومت کو رکھی، اپنی نبوت کے معاملے کو پیش کرے. اور جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو یہیں پہ آئے. پھر آپ ایجپٹ جا کے جو ہے وہاں سے یہودیوں کو پھر اسلام قبول کروا کے جو ہے یہاں پہ لے کے آئے. پھر اس طرح سے واقعات آپ کو قرآن کھولیں گے تو آپ کو بنی اسرائیل کے کئی سارے دیگر واقعات آپ کو مل جاتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن لیکچر لانگ ہو رہی ہے اس لیے میں مختصر کرنا چاہوں گا. فلسطین کا مسئلہ یہ جگہ کا مسئلہ نہیں، یہ جگہ کے لیے نہیں لڑ رہے.
اسرائیل جگہ کے لیے لڑ رہا. کیوں بولے تو یہاں سے پورے مسلمانوں کو ختم کر دیں گے. تو حال ہی میں کیا ہوا, ٹرمپ کیا کرا, ایک کم وقت آ کے جیروسلم بلانگس ٹو اسرائیل بول کے بول دیا. جب بہت کچھ احتجاج ہوا تھا, بس احتجاج ہوا, کیا کر سکے, کچھ ہوا ایسا جو تھا 370 رد کرے. سو بھی جا کے وی وانٹ ری اسٹیبلشمنٹ رائٹس آف دی جموں اینڈ کشمیر گئے, ہوا نہیں ہوا. سی اے اسٹرانگلی اپوز سی اے بولے, ہوا کچھ بھی نہیں ہوا. 4 دن کا معاملہ, روڈوں پہ پھرتے, پھر اپنے بریانی اپن دکھلتے, کچھ ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کا یہ سنت ہے. دیکھیے دنیا کی دستور ہے, یہ ایسا اڑتے ہیں بس اپنے آپ میں سکٹ جاتے ہیں ہم لوگ. کیوں بولتا ہمارے اندر اتنے ایمان کے تقاضے نہیں ہیں میرے بھائی, نہ آپ میں ہے نہ مجھ میں ہے. ہم سب پھر باتوں کے بچ گئے ہیں آج کل. تو ہم سب کو چاہیے پہلے اللہ سے ہم روبرو ہو جائیں, اللہ سے, اللہ کی رخ کو اختیار کر لیے, اللہ کی قربت کو حاصل کر لیے, تو انشاءاللہ ہمارے اندر وہ تمام صفات پھر جاگیں گے. جو صفات اللہ تعالیٰ نے آج غازہ کے بچوں کے اندر ہمت بخشی ہیں, وہی صفات اللہ ہمارے میں بھی تیار کرے گا. اسی طرح کا ایمان ہمارے اندر بھی تیار کریں گا. بارش پڑا تو نماز کو جاتی نہیں ہمیں. غازہ کے بچے بام پڑھتے ہیں تو بھی وہاں نمازہ پڑھتے ہیں. سبحان اللہ, اس سے بڑا ایمان کا تقاضا کیا ہے. جی ہاں, دھوپ نکلی بولتے 40 ڈگری, اب کیا جاتے ہیں بھائی بول کے گھر میں رہتے, نہیں جاتے. نہیں, پورے رات ولیمے کے اندر پورے بریانہ کو آنکھوں سے دیکھتے رہتے. بازو کی مسجد میں نماز ہوتی تھی, چلے جاتی ہوں. نوشے کے وہ جو کرسی کے واسطے بیٹھ کے رہتے اپن بھی, زیادہ سجتی نہ اس پہ کھانا بونا بول کے. عشاء کے وقت ہی لیا تھا ہمارے سے. یہ ہمارا ایمان اور یہ ایمان ان کا. آج بھی وہ قرات قرآن, تلاوت قرآن کر رہے ہیں. ایک طرف سے بمباری ہو رہی اور دوسری طرف سے تلاوت قرآن ہو رہی. اللہ مدد کرے ایسے لوگوں کی, اللہ تعالیٰ, اللہ ان کی قربانیوں کو قبول کرے. وہ ننھے بچے جو شہید ہو گئے اس جنگ میں, اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے والدین کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. یہ جنگ ابھی رکنے والی نہیں ہے, یاد رکھیے. یہ اور آگے ہوتی. آخر کار پورے یہودی جم جائیں گے اور مسجد اقصیٰ کے پاس ان کا وہ ہرکل سلیمانی, دا تھرڈ ٹیمپل آف سولومن بنانا چاہتے ہیں, وہ بنانے کے اندر تل جائیں گے. پھر جا کے یہ دجال آئیں گا. ناؤ ہو آر ویٹنگ فار دجال. دجال کے واسطے کون انتظار کر رہا ہے؟ ویلنگ وال کو سر لگا کے کوٹ کے کس کو بلا رہے ہیں؟ دجال کو. یہ ان کے نزدیک مسیح ہیں, لیکن ہمارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دجال ہے, یہ دشمن اسلام ہے. یہ تو وہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں اور ہم اس کو مارنے والے کا انتظار کر رہے ہیں. ہم عیسیٰ ابن مریم کا انتظار کر رہے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے, یاد رکھیے گا. میں سمجھتا ہوں کہ آج میں مکمل ٹاپک نہیں بول پایا, لیکن وقت چلے جا رہا, لیکن زیادہ تر بٹا کے رکھنا بھی اچھی بات نہیں. تو بس اتنے میں آپ مطمئن ہو جاؤ. اب تو ہم کریں گے کیا؟ صرف ان کے لیے دعا کرو. آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. سب جا کے جھولیا لے کو وی آر کلیکٹنگ فنڈ فار پلسطینہ بولے سمجھو. تمہارے اوپر انٹیلیجنس والے آ کے دیکھتے ہیں کدھر جاتا, کیا کرتا, بیت الخلا کدھر جا رہا, نماز کو کدھر جا رہا, سب بھی دیکھتے. واٹ یو ہیو ٹو ڈو, ہر ایک کو یہ سبجیکٹ سیکھو, اکیڈمیکلی اس کا آنسر دینے کی قوت کو پیدا کرو ہر ایک کو. واٹ از ہیپننگ. اب یہ میڈیا بولتے ہیں بائی نیچر دس میڈیا از کریٹڈ ٹو بیڈلی پروپیگیٹ اسلام. لیٹ دیم, ان کتوں کو بھونکنے دو, ان سے ہمیں پنگا نہیں لینا. وہ اپنی جگہ پہ چلتے رہتے, کتے بھونکتے تو ہر ایک کو پیچھے میں پتھر نہیں مار سکتے نا. تو آپ لوگ کیا کرتے, جمع ویسے محفل ہے, بتاؤ پلسطینہ کے ایشوز کو, پلسطینہ کے اوپر اسرائیل کی ایشوز کو بتاؤ. ہم بھی اپنے اسمارٹ فونز کو صرف مشکریوں کے لیے, مذاق کے لیے, فلم کے لیے نہیں, گانے کے لیے نہیں, بلکہ صحیح چیز کو پڑھنے کے لیے, جاننے کے لیے استعمال کرو اپنے اسمارٹ فون کو. پھر اکیڈمیکلی تھوڑے میٹنگز بٹاؤ ہر جگہ پہ. غیر مسلمانہ کرتے ہی آج کمیونسٹ, کئی سارے کمیونسٹ آج اسرائیل جو پلسطینہ پہ جو بمباری کر رہا اس کی مخالفت میں کھڑے ہیں. آج ہم مسلمانہ دھتکار ہے ہم لوگوں پہ میرے بھائی. کہیں بھی اس کا ڈسکشن کرے جیسا نہیں, صرف ایک فیس بک پہ پوسٹ آتا, اس کو شیئر بٹن دبا کے شیئر کر رہے ہیں. دس از ناٹ دا آنسر. Answer must be academically give strong knowledge to them so that everybody starts supporting you. ہندوستان کے اندر آج بھی کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو سچائی کا ساتھ دینے والے ہیں. تو آپ اکیڈمیکلی ڈیبیٹ ان سے کرو. ڈیبیٹ مینس ڈونٹ کوارل ود دیم. ان کو سمجھاؤ, اچھا پالستینہ والے یہ ہوا کا, حماس یہ ہوا کا, حماس کون بنایا, سو چمچا ہے, سو بھی بول کے بتاؤ اس کو. حماس کس نے بنایا, آئیسس کس نے بنایا, لشکر طیبہ کس نے بنایا, کون ہے اس کے بانیہ.
اب میں آج ایک سوال کرنے والا ہوں. ابھی حال ہی میں ہوا نا یہ حملہ, اسرائیل بمباری کرا غازہ, یعنی حماس اسرائیل پہ چھن کیا ایک بم, تو وہاں سے چند لوگ انتقال ہو گئے. ہم اسٹرانگلی کنڈیمنگ, وی آر ناٹ سپورٹنگ حماس. بٹ کیا صحیح میں یہ حماس کرے؟ آج تک تو یہی چھ انفارمیشن ہمارے پاس. 9/11 جب ہوا تھا 2 سال تک ہمارے پاس کیا انفارمیشن تھا؟ وی مسلم سالسو, ریئلی بھائی ہمیں مسلمان کون کم بختا رہی ہے, سو بھی مسلمان بندہ پکڑتے کو بول کے تھے نہیں. 72 US scientists has proved that it was inside job. کون بولے؟ 72 US والے, USA والے سائنٹسٹ آگے کیا بولے؟ یہ سب بھی جارج بش کمبخت اپنے کمیوں کو چھپانے کے لیے یا عراق پہ حملہ کرنے کے لیے انہیں ایک کام کرا, افغانستان کو ہڑپنے کے لیے یہ کام کرا. اٹس آل اباؤٹ پیٹرولیم بول کے ان کے لوگ خود 72 eminent civil engineers, they strongly proved that 9/11 was inside job. The conspiracy theories of 9/11, آپ گوگل میں سرچ کرو conspiracy theories of 9/11, یہ اتنے آ جاتے. تیلگو میں TV5 ایک ویڈیو اس کا چھپا کے رکھے, میں تو انہیں ڈیلیٹ کر ڈالتا بعد میں, اس کا ایک ٹی وی کا ویڈیو ایک چھپا کے رکھے میں, کبھی تو کام آتا لے بول کے. پہلے کے سال تک ہم لوگ کیا بول رہے ہیں؟ القاعدہ کریا بھائی, کاکا لاڈن کاکا مریا, کدھر مریا بولے. بعد میں کیا بولے؟ ارے جارج بش ہے, ارے کم وقت کتنا اچھا کام کر ڈالا, کہہ رہے تو مسلمانوں کو بدنام کریا, وہ اپنے فائدے کے واسطے عراق پہ افغانستان پہ جو ہے جنگ کریا نا رے, کتنا فائدہ اٹھا ڈالا نا رے تو بولے. کوئی تو بھی میڈیا آج بھی بولتے ہیں 9/11 کے پاس جا کے یہ ٹیررسٹ ایکٹس بولتے ہیں کم وقت, کہیں کو بولے تو کون سا میڈیا بھی رہنے دو حکومت کے انڈر کنٹرول میں ہے تھا, اس کے ہٹ کے آنے کا نہیں. لیکن کون سا میڈیا فری ہے تھا؟ یوٹیوب ویڈیو از فری فار یو. یہ ایک ہی میڈیا ابھی فری ہے, یاد رکھیے گا. تو یہ جو حماس بمباری کرا بولتے ہیں نا, شاید 1 مہینے کے بعد نیوز بدل جائے, کہاں حماس مرے, حماس کو معلوم نہیں, انہاں کو ہمارا گھر میں پورا کھجا کے چلے جاتا بول کے, ایک بم ڈالے تو ختم ہو جاتا بول کے نہیں. اور جب تک اسرائیل کو کیا بولے تھے سارے تم لوگ کم وقت سب مل کے میڈیا والے, واٹ اے ٹیکنالوجی اٹ از, یو نو, if a rocket come towards it, another rocket fired from this side and it will collapse the rockets بولتے تھے نہیں. کہاں گئے رہے تم لوگ سو بھی؟ اتنا اچھا سیکورٹی سسٹم ہے اسرائیل کا بول کے ناچے نہ رہے تم لوگ. ایک ماؤنٹین کیو میں بیٹھنے والے انسیولائزڈ پیپل, نارمل پیپل, جنرل پیپل آ کے اتنے بڑے راکٹا ڈال کے اسرائیل کا دھجیاں اڑا ڈالے. مانتے آپ لوگ, منطق سے اختیار کرتے اس کو. 9/11 جب ہوا تھا اسی طرح سے واویلا مچائے تھے یہ لوگ, مسلمانہ کرے بول کے, بعد میں معلوم ہوا اٹ واز انسائڈ جاب بول کے. آج بھی یہی ہوتا بول کے میں سمجھ رہا ہوں, بیکاز آئی ہیو لاٹس آف ایکسپیرینس وتھ دیز ایڈیٹس. ఈ సామ్రాజ్యవాదంతో మాకు ఆల్రెడీ ایکسپیرینس ఉంది కాబట్టి نہیں, یہ راج کرنا چاہتے ہیں پوری دنیا میں. شاید ہو سکتا ہے کہ حماس گماس چلے جائیں گا 1 سال کے بعد, 6 مہینے کے بعد, 3 مہینے کے بعد, پھر ایک نیا تھیری کانسپریسی تھیری لائیں گا. اسرائیل خود اپنے لوگوں کو جو ہے ماریں گا. اب دیکھو ان کا لگاتار حملہ کرتا ہے, کہتے ہیں حماس والے لیک جا کو انہوں کہیں اجالا کو چھوڑے, کہتے ہیں جاؤ جی تمہیں گھر چلے جاؤ, صبح بھی چلے جاؤ بول کے. معصوموں کو مارنے والا حماس کیا ان کو پیار محبت سے رکھ کے بھیجتا ہے کیا؟ ان کو وہاں پہ مارنا ہے کیا, یہاں پہ چھوڑنا کیا؟ ارے کیا آپ پگلے بات, کس کو دیوانے بناتے رہے تم لوگ. آگے چل کو یہ بھی آتا, آج کی بات ہے, کل کی بات ہے, کل کی بات ہے جنا چھوڑ دیا سو حماس والا تھوڑے سولجرز کو چھوڑیا بول کے بول لیتے ہیں آج. اور انڈیا کیا بولتا ہے؟ دھجیاں اڑا ڈالا حماس کی اسرائیل, اس لیے چھوڑ دیا بولتے ہیں. اچھا حماس صحیح بھی کریا سمجھو, وہاں پہ مننے مار ڈالے نا سب لوگوں کو, سب جنے کو موت کے گھاٹ اتار دیا نا, پھر ان لوگوں کو کئی کو 3 وقت کا کھانا دے کے, ڈریس دے کے, پانی کی نیند ہلا کے اب آج ریلیز کر رہا. اگرچہ اس کا انٹینشن ختم کرنا ہی ہے تو آج چھوڑتا کئی کو میرے بھائی. تو اٹس آل اباؤٹ کنسپریسی لیڈنگ بائی اسرائیل. یہ 1 مہینے کے بعد پھر آتا کہ نیوز دیکھیں گے, جب تک ٹھنڈے بڑھ جا کے رہتے ہیں ہم لوگ, ہوتے دنیا جیسے کا رہے بول کے بابو خاموش بیٹھ جاتے ہیں. اب تک کتے بکے جیسا بکے یہ میڈیا والے, بات کیا کرتے ہیں, میں بھی اٹ واز ہیپن, میں بھی بولتے ہوگا ختم. بدنام کی کس کی ہے؟ اسلام کی. I want to clear one thing to all my fellow Indians. I want to clear one thing to all my fellow world people. This is a conspiracy made by all the communists who wanted to lead this world, who wanted to control this world. USA, European Union, Israel,
these idiots, they can do anything to anything. They can make night to day or day to night. And you people are just talking about them, their greatness. Their technology is wonderful, their women are wonderful, they are very much grateful. Like that you are praising them. Unfortunately, my dear fellow Indians and my dear fellow world people, my dear brothers and sisters, please remind the 9/11 conspiracy, what made by George Bush himself. Maybe, I'm not sure about it till now, I'm not sure about it. Maybe after a while, the time will come to expose the conspiracy of Israel then again. The time will come, we are expecting. And at the same time, I am praying to Allah subhanahu wa ta'ala. मैं अल्लाह से दुआ करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हम मुसलमानों की मदद फरमा. ऐ अल्लाह हम सबको पक्का नमाजी बना, तेरी खुर्बत को हासिल करने वाले बना और तेरी मदद अता फरमा. व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. हर एक शय में झलक वो अपनी रुबूबियत की दिखा रहा है.